ریحام خان کو سچا پیار مل گیا؟ آئی تھنک کہ سچا پیار مل گیا ہے. مل گیا؟ ہاں، میں نے بلکہ اپنے شوہر کو کہہ دیا کہ مجھے تو آپ کی فیملی اتنی پسند ہے، آپ کو اگر میں چھوڑ بھی دوں آپ کی فیملی کو نہیں چھوڑ سکتی. آپ نے جو اپنی کتاب میں ایک نقشہ کھینچا، ہمیں تو بشرا بی بی نے بالکل کچھ اور نقشہ دکھایا ہے. پاکستان میں یہی مسئلہ ہے، لوگ کتابیں کم اور واٹس ایپ زیادہ پڑھتے ہیں. اس وقت جو عمران خان مشکلات میں ہیں، جیل میں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ جس کسی نے بھی ان کو جیل میں ڈالا ہے وہ تو ان کے محسن ہی ہوں گے. جو سچی بات ہے، میں تو نہیں کر سکی. اگر آپ لوگوں کے جیل سیل سے اے سی نکالنے کی باتیں کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ سزا ہونی چاہیے. میں نے وقار زکا کا ایک انٹرویو دیکھا ہے، آپ جو اپنے سابقہ شوہر ہیں ان کی جنسی قوت کے بارے میں بات کریں. حمزہ عباسی صاحب والی اور مراد سعید والی، کیا اس میں کسی قسم کا آپ نے کوئی الزام نہیں لگایا کہ ان کا کوئی تعلق تھا عمران خان صاحب سے جنسی؟ جو پروپیگنڈا پی ٹی آئی کرتی ہے اور جتنے منظم طریقے سے کرتی ہے، آئی تھنک کہ یہ اپریشیٹ کرنے والی بات ہے. مطلب آپ اپنا سچ نہ بیچ سکیں، لوگ اپنا جھوٹ بیچ رہے ہیں. کون سا ایسا لیڈر ہے جو پاکستان کو جہاں پہ کھڑا ہے اس سے آگے لے جا سکتا ہے؟ عمران خان، نواز شریف، آصف زرداری، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ لیڈر وہ نہیں ہوتا جو اپنی ذات کے لیے فیصلہ کرتا ہے. لیڈر وہ نہیں ہوتا جو کسی کے کہنے پر اسکرپٹ پڑھ لیتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ووٹ کو عزت دو جو تھی، وہاں سے جو ایک ہم نے نواز شریف دیکھا تھا اس کو ہم نے اسی لیے سپورٹ کیا کیونکہ لیڈرشپ کوالٹی نظر آتی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے فرق وڑائٹ شو میں ہماری مہمان ہے ریحام خان صاحبہ، اور ریحام خان صاحبہ کی زندگی جو ہے اس میں بہت سے فیز آئے ہیں. آج کل بہت خوش دکھائی دیتی ہیں، ان کی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، ریلز اور باقی ویڈیوز وغیرہ. سماجی کاموں میں مصروف ہیں. آج کل چل کیا رہا ہے، کچھ زندگی کے واقعات انہی کی زبانی سنتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ آپ نے بلایا. یہ بتائیں کہ کیا چل رہا ہے زندگی میں، کیسی چل رہی ہے زندگی؟ الحمدللہ جی، بہت ہمیشہ ہی زندگی میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ میں نے ہمیشہ زندگی اسی طرح گزاری ہے کہ جو بھی آپ کو کوئی موقع ملے کچھ سیکھنے کا، کسی کا ہاتھ بٹاننا ہو یا کوئی بھی ایک ایکسپیرئنس کرنا ہو، تو میں سمجھتی ہوں کہ زندگی پوری طرح سے زندہ رہنا چاہیے، مطلب فلی انگیجڈ رہنا چاہیے. اور میرا ظاہر ہے میں ایک نیچرل رپورٹر بھی ہوں. بچپن سے مجھے لوگوں کے جو کہانیاں ہیں، لوگوں کے جو مسائل ہیں، تو وہ سننے کا، سمجھنے کا بڑا اشتیاق ہے. سرٹنلی جب میں باہر بھی ہوتی ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستانیوں کی، لیکن ابھی چونکہ گزشتہ 6-7 مہینے سال کے آغاز میں نے سیاٹل میں امریکہ میں گزارے، تو وہاں بھی مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں سمجھوں کہ لوگ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، ان کی زندگی میں، ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. تو اپنے کو مصروف رکھا ہے الحمدللہ، اور اللہ کا بڑا کرم رہا ہے. بڑی اچھی خوشگوار زندگی گزر رہی ہے، اور زیادہ تر زندگی خوشگوار ہی گزری ہے. ریحام خان کو سچا پیار مل گیا؟ آئی تھنک کہ سچا پیار جو ہے نا، انسان کو اپنی ذات کے ساتھ اور اس زندگی کے ساتھ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ اپنی ذات میں کنٹینٹ ہوں، اگر آپ اپنی جو بھی آپ کی ڈیسٹنی میں لکھا ہے اس سے کنٹینٹ ہو، تو آپ کو چیزوں میں پیار دکھائی دیتا ہے، لوگوں میں پیار دکھائی دیتا ہے. تو مجھے تو بہت پیار زندگی میں ملا ہے. بچوں کا، اولاد کا بہت پیار ملا ہے، فیملی کا بہت پیار ملا ہے. اور جب آپ پازیٹیو ہوتے ہو تو پھر آپ پازیٹیوٹی اٹریکٹ کرتے ہو. تو میں چونکہ کبھی بھی زندگی سے مایوس نہیں ہوئی، کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ ایسا کیوں ہوا ہے. مطلب اگر 2 منٹ کے لیے آپ کو کوئی ایسا خیال بھی آئے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، لیکن جنرلی اسپیکنگ مجھے لگتا ہے کہ نہیں، اچھا ہی ہوگا اور زندگی بڑی زبردست ہے. اور چونکہ ایسا مائنڈ سیٹ ہے تو پھر ایسا مجھے پارٹنر بھی ملا ہے، لائف پارٹنر ہی ملا ہے. کیونکہ اللہ کی رضا پہ میں خوش ہوں. تو میں نے تمام اپنے معاملات ہمیشہ کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اور جو کچھ اللہ نے پلان کیا ہے وہ صحیح ہے میرے لیے، اور اس پہ میں خوش ہوں. تو آئی تھنک کہ اس کی وجہ سے سچا پیار میرا خیال ہے کہ مل گیا ہے. مل گیا؟ ہاں ٹھیک ہے.
یعنی ہم یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی پتہ چلے گا. یہ تو نہیں کہ مرزا صاحب کی موجودگی میں نہیں, ایسی بات نہیں ہے. مرزا صاحب کی غیر موجودگی میں شاید میں زیادہ کھل کے کہہ سکوں. ایکچولی میں یہ بھی سمجھتی ہوں, بہت سے لوگ اس طرح سے کبھی مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی جی بڑی ٹریجک زندگی, آپ کے ساتھ یہ ہوا اور یہ سانحہ ہوا اور یہ حادثہ ہوا. ایسی بات نہیں ہے کہ زندگی میں کچھ برا نہ ہو, لیکن جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, اچھا ہو یا برا ہو, وہ آپ کو کچھ سکھانے کے لیے, کچھ آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی کیا اسٹرینتھس کیا ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو جتنا ساتھ جس کا ملے, 4 دن کا ملے, 4 سال کا ملے, 40 سال کا ملے, اس پہ خوش رہنا چاہیے. کیونکہ یہ توقع کرنا کہ کوئی بھی حالات نہیں بدلیں گے, انسان خود بھی وقت کے ساتھ بدلتا ہے. جو آپ کی 8 سال کی عمر میں دوست ہوتے ہیں وہ آپ کے 18 سال کی عمر میں نہیں ہو سکتے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو موجودہ پل میں دستیاب ہے اس پہ خوش ہو جائیں. آپ کو خوش ہونا چاہیے, مطلب نہ ماضی کا سوچنا چاہیے اور نہ کل کا سوچنا چاہیے. اب میں یہ سوچتی رہوں کہ کل یہ دوست ہوگا کہ نہیں ہوگا, کل یہ جاب ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو یہ تو پھر میں جو یہ پل ہے, یہ مومنٹ جو ہے, اس کو میں انجوائے نہیں کر سکوں گی. اور میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیزیز بھی ہے. لوگ جو اس پل کو نہیں انجوائے کر سکتے وہ پھر سارا وقت کڑتے ہی رہتے ہیں اور وہ بدمزاج بھی رہتے ہیں. تو نہ ماضی کے بارے میں سوچنا چاہیے, کیونکہ اس پل میں خوش ہوں, اور اگر میں اس پل میں خوش ہوں اور میں پازیٹیو ہوں گی تو آگے اچھا ہی ہوگا. بالکل ٹھیک. تو یہ بتائیں کہ پاکستان میں تو بڑے ٹف سوال ہوتے ہیں, شادی پھر ڈائیورس اور پھر یہ چیزیں, اور پھر اگر آپ کی شادی ہو بھی جائے تو پاکستانی چھوڑتے نہیں آپ کو, وہ کہتے ہیں یہ عمر میں بڑا فرق ہے. ہاں جی, یہ گیپ ہے. یہ تو آپ کو یہ سوال سننے کو ملتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو ہوتے ہیں تبصرے, لیکن آپ کو ملتے ہوئے دوست یا کوئی اس طرح سے لوگ؟ اچھا, مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے, کیونکہ سب سے پہلی بات جو میرا خیال تھا وہ یہ تھا کہ میری فیملی اور ان کی فیملی ظاہر ہے اعتراض یا سوالات کرے گی. نہ میری فیملی نے ایسا کوئی سوال کیا عمر کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور تحفظات ان کے تھے, جیسے میری فیملی کو تھوڑا سا یہ کنسرن تھا کہ پاکستانی ہیں, اچھا دوبارہ شادی, کیونکہ ظاہر ہے ان کو ایک مجھے لگتا ہے کہ ان کو زیادہ جو آپ سے پیار کرتے ہیں ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے, لیکن وہ زیادہ مطلب کنسرنڈ ہوتے ہیں. لیکن جو میرے ہسبینڈ ہیں ان کی فیملی کی طرف سے مجھے بڑی حیرت ہوئی. سچی بات ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی, کیونکہ اگر ان کے تحفظات ہوتے یا کوئی ان کے سوالات ہوتے تو مجھے حیرت نہ ہوتی. لیکن جس طریقے سے ان کی والدہ نے, ان کے والد صاحب نے, میرے 2 دیور ہیں اور ایکسٹینڈڈ فیملی نے جس طریقے سے انہوں نے میری ملاقات سے پہلے بھی جس طرح سے ایکسیپٹ کیا ہے, اس سے میں بہت امپریس ہوئی ہوں. کیونکہ کوئی ایسا سوال نہیں کیا جو کہ عمر سے متعلق ہو. کوئی ایسا سوال بھی نہیں جو آپ کو ہرٹ کرتا ہو؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اور اب تو آبویسلی میری ملاقات ہو گئی ہے, اور میں نے بلکہ اپنے شوہر کو کہہ دیا کہ مجھے تو آپ کی فیملی اتنی پسند ہے, آپ کو اگر میں چھوڑ بھی دوں آپ کی فیملی کو نہیں چھوڑ سکتی. لیکن سوشل میڈیا پہ آف کورس یہ بات چھڑی ہے, اور اس کے بارے میں بھی میرا خیال ہے ہم دونوں بہت خوش ہیں, اور اس کی وجہ یہ کہ یہ ڈبیٹ ہونی چاہیے, یہ بات ہونی چاہیے. اور میں آپ سے اس لیے آپ کا پوچھ رہا ہوں اوپینین, کہ آپ اوپینین میکر بھی ہیں نا جی, لوگوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں جی, تو آپ کا ویو آنا چاہیے, لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہونی چاہیے اس بات کو. اور یہ دیکھیں, یہ بات جو ہے نا کہ اس بات پہ کہنا کہ یہ آپ کامنٹس نہ پڑھیں یا لوگ ایسی کیوں بات کریں, یہ غلط بات ہے, کیونکہ ایک بات تو چھڑ گئی ہے نا, اور یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں, میں جو کچھ بھی کرتی ہوں بڑی ڈیلیبریٹلی کرتی ہوں, سوچ سمجھ کے کرتی ہوں. جو میں لباس پہنتی ہوں, جو میں زیور پہنتی ہوں یا نہیں پہنتی ہوں, جن الفاظ کا میں چناؤ کرتی ہوں, آئی ایم ویری کانشیس کہ ہماری بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں, ہماری مائیں بھی دیکھ رہی ہیں, مرد حضرات بھی دیکھ رہے ہیں. تو جو بھی کام آپ کرتے ہیں اور آپ اگر پبلک ڈومین میں ہیں, اس کا اثر سوسائٹی پہ ہوتا ہے. دیکھیں, لوگ آپ کے ہیئر اسٹائل فالو کریں گے, کپڑے فالو کریں گے, تو اچھی بات ہے کہ آپ اس میں اصلاح کا کوئی پہلو ہو, کوئی مثبت پہلو ہو. اور اس بات کو چونکہ میں غلط نہیں سمجھتی, تو ظاہر ہے میں نے فیصلہ کیا ہے
چونکہ میرے ہسبینڈ غلط نہیں سمجھتے, چونکہ میری فیملی اور ہماری شریعت بھی ہمارا یہ اس میں کوئی غلط بات ہے نہیں ہے, تو نہ یہ چھپانے کی بات ہے, بلکہ یہ بہت اچھی بات ہے. میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ جو اٹیک کرتے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ کچھ سالوں کے بعد وہ بھی شاید ہمت کریں, کیونکہ یہ صرف میری کہانی تو نہیں ہو سکتی, میں صرف پبلک میں ہوں, سامنے آ گئی ہیں. ہاں, یعنی یہ کہانیاں تو سینکڑوں ہوں گی. دیکھیں محبت پہ تو کوئی, یا جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہیں, اور اگر وہ کسی کے ساتھ آپ زیادتی نہیں کر رہے, کسی کا آپ گھر اجاڑ نہیں رہے, کسی کے ساتھ آپ ظلم نہیں کر رہے, تو اس میں تو کوئی غلط بات نہیں. اور آئی تھنک کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو بھی ریلیشن شپ ہو کسی سے وہ ڈکلیئرڈ ہو. یہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ شاید ہمت نہیں کر سکتے, لیکن بہت چھوٹی سی زندگی ہے, آنیسٹلی گزارنی چاہیے, جیسے ہیں ویسے ہونا چاہیے, میرا خیال ہے ایسا ہے. تو میں بہت خوش ہوں کہ اس کے بارے میں بات چیت شروع ہو گئی ہے. اگر کوئی گالیاں بھی دے رہا ہے یا کوئی غلط باتیں بھی کر رہا ہے تو کتنے دن دیں گے, آپ کو پتہ ہے ایسے بھی میں ایسی چیزوں سے افیکٹ نہ پہلے ہوئی ہوں. آپ نے تو بڑا سامنا کیا ہے, ہاں نہیں, میں سب سے پہلے یہ حملے آپ کے اوپر ہی ہوئے ہیں سارے. لیکن دیکھیں وہ بھی, میں تب جب مجھ پہ حملے ہو رہے تھے تو میں تب بھی ان کو یہ کہتی تھی کہ میرے گھر میں بھی 2 بیٹیاں ہیں, تو میری بچوں کی جس طرح تربیت ہوئی ہے یا میری تربیت جیسے ہوئی ہے تو میں تو ہمت رکھتی ہوں, میری بیٹیاں بھی ہمت رکھتی ہیں. لیکن پھر وہی ہوا کہ آپ نے دیکھا 5-6 سال کے اندر پھر کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں رہی. تو میں نے اس وقت یہ میں نے کہا تھا کہ آج آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں, اور میں اس لیے واپس آئی. جب 3-4 دن میں جو ایک طوفان بدتمیزی آیا تو میں نے دوسری فلائٹ پکڑی اور میں واپس پاکستان آئی. فیس کیا, نہیں آنے کی ضرورت تھی. لوگوں نے مجھے کہا آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں, میں نے کہا نہیں, آج اگر میں خاموش ہوگی لڑکیاں سمجھیں گی کہ یہ تو آپ کسی کے اوپر غلط الزام لگا سکتے ہیں, کوئی بات بھی کر سکتے ہیں, کیا کیا نہیں کہا گیا. لیکن اس وقت تو ایک طوفان تھا, یعنی طوفان بدتمیزی کہہ سکتے ہیں جی. تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ پبلک میں آپ گئے تو کوئی ریئیکشن کا سامنا, کیونکہ یہ تو عام ہو گیا, لوگوں نے دیکھا. دیکھیں 2015 میں جیسے ہوا, یہ نومبر 2015 کی بات ہے, تو بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ پبلک میں تو سچی بات ہے نہیں ہوا, لیکن ٹی وی پہ ہوا, مین اسٹریم ٹی وی پہ ہوا. وہ اینکرز جو اب کچھ اور بات کر رہے ہیں, اب مجھے کہتے ہیں کہ مجھے انٹرویو کرنے کی بھی خواہش رکھتے ہیں. مجھے حیرت بھی ہوتی ہے, کیونکہ اگر میں نے ایسی زبان کسی کے لیے استعمال کی ہوتی, کچھ ہمارے سینئرز تھے, مجھے ذاتی طور پہ جانتے تھے, مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے انہیں ہمیشہ عزت دی, لیکن ان کی کس قسم کی زبان تھی. میرے بچے سن رہے تھے, آپ لوگوں کے بچے سن رہے تھے. یہ سوشل میڈیا تو نہیں تھا اس وقت, مین اسٹریم تھی, ولاگنگ نہیں تھی, پوڈ کاسٹ نہیں تھی. ٹی وی پہ بیٹھ کے انہوں نے الفاظ جو استعمال کیے, وہ ٹی وی پہ وہ الفاظ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے, میرے لیے یا کسی کے لیے بھی. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. اب وہ مجھے انٹرویوز پہ بلاتے ہیں, تو آپ کا رویہ کیا ہے؟ مطلب میں تو خیر معاف کرنے میں بلیو کرتی ہوں, لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے, کیونکہ میں تو شاید اگر اس قسم کی بات کسی کے بارے میں کروں اور جھوٹ بولوں تو شاید میں نظریں نہ ملا سکوں. لیکن الحمدللہ لوگوں میں بڑی ہمت ہے, بھول جاتے ہیں. لیکن میں نے سامنا اس لیے کیا فاروق کہ دیکھیں اگر میں سامنا نہیں کروں گی تو لوگ, خاص طور پہ ہماری جو خواتین ہیں, بچیاں جو ہیں, وہ سمجھیں گی کہ کوئی بھی بات آپ کسی عورت کو کر سکتے ہیں اور وہ چپ کر کے برداشت کر لے گی, وہ گھبرا جائے گی, وہ چھپ جائے گی. اور اکثر اوقات جب عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہو جاتی ہے تو ان کو ہی وکٹم بنایا جاتا ہے, حالانکہ ان کا کیا قصور ہے اگر کوئی درندہ ہے. یہ ہمارا معاشرہ ان کو یہ بات سکھاتا ہے, یا ان کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے, تشدد ہوتا ہے, تو وہی چپ ہو جاتی ہیں. یا اگر وہ کوئی مشکل زندگی گزار رہی ہوتی ہیں تو وہی چپ ہو جاتے ہیں, یہ نہیں کہتی کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. اور یہ بات غلط ہے, ہماری بچیوں کو بھی یہ سیکھنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بولنا چاہیے, باہر بولنے کی بات ہی نہیں. دیکھیں غلط, ناانصافی اور ظلم تو برداشت کرنے کی, کیونکہ ہمارے دین میں اس کی اجازت ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں نہیں کروں گی, اور میں نے دیکھا اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد, کیونکہ دیکھیں جو کہانی میری ہے نا, وہ 9 times out of 10 عورت ہی کو بلیم کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. میرے اوپر اس لیے آپ لوگوں نے زیادہ سنا کیونکہ ایک بہت ہائی پروفائل سٹوری تھی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بچی جس کا آپ نے نام نہیں سنا, جو میڈیا میں نہیں ہے, یا کسی کی سیاستدان سے شادی نہیں ہوئی, تو اس کے بارے میں لوگ یہ نہیں کہتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ 9 میں سے 10 واقعات ایسے ہیں, لیکن ہمارے سامنے اس طرح سے نہیں آتے, ان پہ بات اس طرح سے نہیں سامنے آتی. لیکن جب میں اسٹینڈ لوں گی تو ان کو ہمت ملے گی کہ نہیں
زندگی گزار رہی ہے. آج اب فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہے کہ اس عمر میں جا کے میں نے شادی کی ہے, تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کو معاشرہ کہہ رہا ہے کہ بس مر جاؤ تو آپ نہ کرو, شادی کرو. الحمدللہ. بلکہ آپ کی تو میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا فیس بک وغیرہ پہ, آپ تو صرف شادی نہیں کی آپ نے, آپ تو باقاعدہ اس کو ایسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. مطلب شاید یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ 20-25 سال میں اگر کسی کی شادی ہو, شاید وہ اس طرح سے انجوائے نہ کرتا ہو جس طرح سے آپ کر رہے ہیں. لیکن میں دیکھیں لاٹ آف پیپل آر سیئنگ کہ یہ ان کا تو حلیہ بدل گیا ہے, اور یہ تو بالکل مطلب یہ کیوں اس قسم کی جو اعتراض ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ایسی بچکانہ حرکتیں کرے, کیوں ایسی شوق حرکتیں کرے. لاٹ آف پیپل ڈونٹ نو کہ ایکچولی جب بھی آپ کی شادی کہیں ہوتی ہے, جس بھی سسرال میں آپ جاتے ہیں, تو بہت سی خواتین سن رہی ہوں گی, تو وہ جیسی آپ کی ساس پکاتی ہے ویسا وہ پکانا سیکھ لیتی ہیں, اور جیسا وہ گھر کا ماحول ہوتا ہے ویسے اس میں ڈھل جاتی ہیں. تمام ہماری خواتین کرتی ہیں. آپ کو بھی اگر آپ کو تڑکے والی دال پسند ہوگی تو وہ آگے سیکھ گئی ہوں گی, رائٹ. لیکن اگر آپ کو چکن کارن سوپ پسند ہوگا تو وہ سیکھ جائیں گی. تو خواتین اکثر ایسے کرتی ہیں. میری ایکچولی جو پرسنالٹی آپ لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھی ہے اور کافی عرصے سے دیکھی ہے, وہ تھوڑی سی ریسٹرینٹ تھی. میری ابھی جو شادی ہوئی ہے تو میرے جو ہسبینڈ ہیں ایکچولی وہ اپنی عمر کے لحاظ سے کافی سوبر ہیں, کافی کم گو ہیں, کافی میچور ہیں. میں ہمیشہ ہی سے تھوڑا سا اسی لیے خوش رہنا پسند کرتی ہوں یا خوش نظر آتی ہوں, کیونکہ جو آپ کے اندر ایک وہ کڈ ہوتا ہے نا, دا چائلڈ ان یو, اس کو میں نے نہ مارا ہے, اینڈ اٹس ویری مچ الائیو ان می. تو میری جیسے مجھے میرے گھر والے جانتے ہیں, میرے بھانجے جانتے ہیں, میرے بچے جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ اگر فار ایگزامپل پلے گراؤنڈ ہوگا تو یہ سب سے پہلے سلائڈ پہ یہ ہوگی, یہ سب سے پہلے جا کے ریس لگائے گی. دیٹس دا وے آئی ایم. وہ جو ہم سب کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے وہ زندہ ہے, اور وہ اٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز لائک آئی سیڈ کہ جب تک مطلب جب موت آئے گی تو پھر مریں گے, اس سے پہلے کیوں ہم اپنے کو دفنا دیں. اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ آئی تھنک کہ آپ کا اگر مائنڈ سیٹ ایسا ہو کہ وچ از لائک ینگ ایٹ ہارٹ جس کو کہتے ہیں, تو آپ انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں. ابھی بھی کوئی نئی چیز ہوتی ہے تو آئی ایم ویری کین کہ میں سیکھوں. if it's a new skill یا کوئی سوشل میڈیا کی کوئی چیز ہوتی ہے یا کوئی ایپ ہوتی ہے, تو آئی ایم ویری کوئک کہ میں پہلے سیکھوں. اینڈ آئی سم ٹائمز سی کہ پر یہ معاشرہ ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ جی اب بس بڈھے ہو جاؤ, اب بس مر جاؤ, اب تو آپ ماں بن گئی ہیں, آپ اب باپ بن گئے ہیں, آپ اب ساس بن گئے ہیں, سسر بن گئے ہیں. اینڈ دیٹ آئی تھنک از نیگیٹو, بیکاز جب تک آپ میں یہ انتھوزیازم, یہ بچہ زندہ رہتا ہے تو آپ کی زندگی, آپ فزیکلی بھی فٹ رہتے ہو بٹ آلسو مینٹلی انگیج رہتے ہو. اینڈ سو آئی ایم آل فار دس کہ آپ جو بھی لائف تھروز ایٹ یو اس کو فلی ایکسپیرئنس کریں, اور آپ کسی بھی جس کو کہتے ہیں نا سیٹ بیک, میں تو کسی چیز کو بھی ایز اے سیٹ بیک نہیں دیکھتی. تو جب اٹیکس وغیرہ بھی ہوئے تو میں نے اس کو ایز اے لرننگ ایکسپیرئنس لیا کہ اچھا یہ ایسے ہوا ہے تو اس سے یہ سیکھنا ہے. لیکن کبھی تو آپ ٹوٹی تو ہوں گی. یہ دیکھیں مرد بھی ہے, اس پہ بھی حملے ہوں تو وہ بھی پریشان ہوتا ہے, اکیلا ہوتا ہے, آئی تھنک آپ دیدہ ہو جاتے ہیں. پاکستانی جو معاشرہ ہے نا, اس کو روتی دھوتی ہماری ڈراموں میں بھی ہیروئن زیادہ پیاری لگتی ہیں, اور ان کو شاید اچھا لگتا ہے کہ ماتم زدہ رہے خاتون. جب کوئی مجھ جیسی خاتون ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ اچھا اوکے رائٹ آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو موو آن, تو ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. اگر آپ روتے ہوئے دکھائی دینا اور آپ کہیں کہ بھائی صاحب میرا تو گھر اجڑ گیا ہے اور میں کیا کروں, یہ تو مجھے نہیں آتا, یا باس کے سامنے رو پڑے, تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ ہماری جو ذہنیت ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ ڈیمزل ان ڈسٹریس, آؤ میں اس کو بچاؤں. جب آپ کو مجھ جیسی خاتون ملتی ہے جو کہتی ہے کہ اچھا ٹائر فلیٹ ہو گیا ہے تو اس سے پہلے کہ کسی کو انتظار کروں خود ٹائر چینج کروں, میں نے ساری زندگی ایسی گزاری ہے, تو اٹ کین بی اریٹیٹنگ. آئی نو کہ ہمارے بھائی حضرات جو ہیں ان کو مجھے پتہ ہے کافی تکلیف ہوتی ہے, لیکن آئی تھنک کہ دیٹ آلسو دیٹ ہیز ٹو چینج. اور میں یہ اپنی بچیوں کو خاص طور پہ اور خواتین کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پرٹیکولرلی ویمن, اگر آپ ویٹ کریں نا کوئی شہزادہ آئے گا سفید گھوڑے پہ سوار, آپ کو بچائے گا, آپ کے مسائل کا حل لے کے. ہاں, اور یہ ہماری قوم کو بھی سمجھنا چاہیے, ہمارے پولیٹیکل سیٹ اپ میں بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ایک شخص, ایک انسان آ کے آپ کے سارے مسائل نہیں ٹھیک کر سکتا, آپ کو خود ہی کچھ کرنا پڑے گا. یہ پولیٹیکلی بھی آپ کو خود ہی انگیج ہونا پڑے گا, اور عورتوں کو بھی کہ جی اچھا بڑا مشکل ہے اور بڑا ظلم میرے پہ ہو رہا ہے, لیکن کوئی کوئی رومانوی ہیرو آئے گا گھوڑے
پہ سوار ہو کے. تو میں اس میں بلیو ہی نہیں کرتی. I don't believe in any sort of Prince Charming. مسئلہ خراب ہوا, آگے چلو حل ہو جائے گا, آگے نکلتے ہیں, زندگی آگے. آپ کو حل خود نکالنا پڑے گا. یہ بتائیں کہ پولیٹیکل چونکہ بات ہو گئی ہے, تو آپ کے خیال میں پہلے تو آپ صحافی ہیں اور بعد میں پھر جو بھی آپ کی حیثیت ہے. صحافی تو آپ لوگوں نے چھوڑا نہیں. نہیں, صحافی تو انسان رہتا ہے, یہ اس میں سے نکل نہیں سکتی بندے میں سے. بالکل نہیں نکل سکتی. لیکن اب دیکھیں نا, پاکستان تو مجھے صحافی والا وہ تو چھین لیا, کریئر بھی مجھ سے فورسیبلی چھین لیا. ویسے اگر آج آپ کو آفر ہو اینکرشپ کی کہیں پہ اچھی, تو آپ کیا اسے ایکسیپٹ کریں گی؟ دیکھیے, میں تو پیدائشی آئی سپوز صحافی ہوں. میں 6 سال کی عمر میں مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ اگر ٹرین پہ سفر کر رہے ہوتے تھے تو میری والدہ بتاتی ہیں کہ میں انہیں کہتی تھی کہ میں علیحدہ ہو کے بیٹھوں گی اور میں جو بھی آ کے ساتھ بیٹھے گا اس سے بات چیت کروں گی. آپ نے نہیں بتانا کہ میں آپ کے ساتھ ٹریول کر رہی ہوں. یہ انٹرویو کی شکل. ہاں, یہ انٹرویو کی, یہ میری بچپن سے. پھر جب میری بڑی بہن اور مجھ میں کافی ایج گیپ ہے, تو ان کے جب رشتے آنے شروع ہوئے تو وہاں پہ ایک رپورٹر مجھ میں زندہ تھا, تو ان کو انٹرویو میں لیتی تھی. تو انٹرویو لینا اور لوگوں سے, رینڈم لوگوں سے بات کرنا, بس مجھ کو بہت انٹرسٹ ہے کہ یہ کوئی اوبر ڈرائیور بھی ہے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا یہ کہاں سے آیا ہے, اس کی کیا اسٹوری ہے, اس کے کتنے بچے ہیں. تو آئی لائک دیٹ. تو اینکر تو مجھ میں, جرنلسٹ, رپورٹر بلکہ زندہ ہے. بٹ آئی ڈو تھنک کہ جس طرح سے ٹی وی پہ پروگرامس ہو رہے ہیں یا جس طرح سے جرنلزم ہو رہی ہے, یہ جو اگین ایک طوفانی بدتمیزی کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے, یہ جو سرکس چل رہا ہے اس میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں. اگر تو اس قسم کی صحافت ہو جس میں اگین لوگوں کے مسائل ڈسکس کیے جائیں. اب دیکھیں سارا وقت بات ہو رہی ہے الیکشنز, لیکن جو بیچارہ ووٹر ہے اس سے تو جا کے پوچھیں, اس کے حلقے میں سے جا کے پوچھیں کہ ایکچولی آپ کو کیا ملا ہے آج تک الیکشنز میں, یا آپ کو کس کو ووٹ دیں گے, یا جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس نے آپ کو کیا دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ صحافت جو ہے وہ اگر اتنی بورنگ ہو جائے کہ میں کرنا ہی نہ چاہوں, ہمارے جو مسائل ہیں اس کے اوپر میں تو نہیں ٹی وی دیکھ رہی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت چل رہا ہے اس میں نہیں آپ کرنا چاہیں گے. دیکھیں وہ کچھ ڈفرینٹ, ایک تو باقی لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں, پھر اگر ہمارے صحافت میں بھی ڈرامے ہوتے رہے, اٹس بورنگ ٹو می. مطلب میں ایک وہ یہ جو 3+1 کا سیٹ اپ ہے, یا ایک بندے نے ایک کو چپیڑیں لگائیں دوسرے نے, اٹس بورنگ ٹو می. یہ بہت ہو گیا ہے, اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہے. میں رزلٹس پہ بڑا بلیو کرتی ہوں کہ مطلب آپ کا اس کا کچھ کنکلوسیو رزلٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نکل رہا ہے. لیکن اگر آپ سرکس ہی لگانا چاہتے ہیں, دیٹ آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ. نہیں تو یہ جو 3+1 والا ہے, یہ تو صرف ہمارے ہاں تو نہیں چل رہا, یہ تو دنیا میں بھی چل رہا ہے. تو دنیا میں ڈرامہ چل رہا ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر امریکہ کر رہا ہے تو وہ صحیح کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں پٹ گیا ہوا ہے یہ جو پاپولزم سیاست میں آئی ہے, اور جو پاپولزم کو پروموٹ کرنا ٹی وی پہ آیا ہے یا ایون سوشل میڈیا پہ اب آ گیا ہے, وہ ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ انگریزی میں ہو رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے ٹھیک ہے, انگریزی میں اگر چھپا ہے تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے انگریزوں کے ساتھ کام کیا ہے, میں نے برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن میں کام کیا ہے. اب آپ دیکھیں نا, ابھی یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں اسرائیلی کی رپورٹس, آپ دیکھیں جسٹ بیکاز کوئی انگریز ہے یا کوئی انگریزی میں ٹویٹ کرنا جانتا ہے, چاہے وہ گورا ہے یا وہ براؤن صاحب ہے, ڈزنٹ مین کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چل رہا ہے اس کو بدلنا چاہیے, کچھ چینج ہونا چاہیے. گلوبلی جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہی ہو رہا ہے جو پاکستان میں بھی جس کو کاپی کیا جا رہا ہے. لوگوں کو آپس میں لڑاؤ, ڈیوائسونیس, پولرائزیشن کریں, اور اوپر دونوں بیٹھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں جس کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. عام عوام پس رہی ہے. اب آج آپ غازہ ہی کی اگزامپل لے لیں, مطلب آپ اگر دیکھیں تو کون وہاں پہ بچے ہی ہیں نا, دونوں طرف بچے ہی ہیں نا, ان کو کیا مل رہا ہے, لیکن لوگ اس کے اوپر کر رہے ہیں, پروگرامز بھی چل رہے ہیں اور سیاست بھی ہو رہی ہے. جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے, ہائی کاسٹ آف لیونگ ہے اگر, تو امریکہ میں بھی لوگوں کا برا حال ہے, اٹلی میں بھی لوگوں کا برا حال ہے, یو کے میں بھی برا حال ہے, اوپر سیاست ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے اب جو ینگر بچے ہیں جو 18 سال سے 25 سال کی عمر کے ہیں, وہ ان کو پتہ ہے, اور وہ ریجیکٹ کرتے ہیں اور وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں, ان کو پتہ ہے, لیکن آف کورس دے آر ناٹ ان پاور. تو یہ آج نہیں تو کل یہ بدلے گا. اگر نہیں بدلے گا تو کیا رزلٹ ہوگا؟ دیکھیے پولرائزیشن ہی ہے نا جس کی وجہ سے آج ہم کہاں کھڑے ہیں. پاکستانی کی مثال لے لیں,
پاکستان میں بھی وہی ہو رہا ہے, چاہے کوئی مذہب کارڈ استعمال کرے یا کوئی تعصب کا کارڈ استعمال کرے, رنگ نسل کا کارڈ استعمال کرے, دنیا بھر میں وہ ہو رہا ہے. ہمیں کنسرن پاکستان کا ہونا چاہیے. مجھے اس سے پہلے کہ میں فرانس میں کیا ہو رہا ہے, سویڈن میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, مجھے اپنے لوگوں کا خیال ہونا چاہیے, اور اسی طرح امریکہ کو اپنے لوگوں کا خیال ہونا چاہیے. پہلے اپنے لوگوں کو دیکھ لیں. اب اپنی جمہوریت پہلے سنبھال لیں, پہلے یو کے بھی اپنی جمہوریت سنبھال لے. جس طرح سے ایجپٹ میں جمہوریت لے کے آئے ہیں, تو ہماری طرف جو جمہوریت کے جو کنسرنز ہیں نا, وہ میرا خیال ہے ہمیں ہونے چاہیے. اس وقت کون پاکستان کو کون سا ایسا لیڈر ہے جو پاکستان کو جہاں پہ کھڑا ہے اس سے آگے لے جا سکتا ہے؟ عمران خان, نواز شریف, آصف زرداری, یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ دیکھیے سچی بات ہے کہ جس کو میں لیڈرشپ سمجھتی ہوں, جی آپ بھی ایک ان یور اون کیپیسٹی ایک لیڈ کر رہے ہیں نا. لیڈرشپ کا مطلب ہے فیصلہ سازی, اور وہ شخص جو کہ جرأت رکھتا ہو اور فیصلہ کر سکتا ہو اور اپنی ٹیم کے لیے فیصلہ کر سکتا ہو. لیڈر وہ نہیں ہوتا جو اپنی ذات کے لیے فیصلہ کرتا ہے. لیڈر وہ نہیں ہوتا جو کسی کے کہنے پر ایک اسکرپٹ پڑھ لیتا ہے. اینکر میں, پروڈیوسر میں اور ٹیلی پرومپٹر پڑھنے میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو لیڈر تو پاکستان میں مجھے نظر نہیں آتا. ان سب میں آپ کو نہیں, وہ لیڈر نہیں مل رہا, ویکیوم ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ سب کو جگہ جگہ پہ کمپرومائز کرنا پڑا ہے. کچھ لوگوں کو بڑے مشکل حالات میں کمپرومائز کرنا پڑا ہے, اور اگر ان تینوں میں سے ہم دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے میاں نواز شریف نے کم کمپرومائز کیا ہے, مطلب گزشتہ کچھ سالوں میں, اگر آپ بہت پیچھے چلے جائیں تو اور بات ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ووٹ کو عزت دو جو تھی, وہاں سے جو ایک ہم نے نواز شریف دیکھا تھا اس کو ہم نے اسی لیے سپورٹ کیا کیونکہ لیڈرشپ کوالٹی نظر آتی تھی, کریج دکھنی چاہیے. اب تو وہ کمپرومائز, یہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا. آپ نے آج کا پوچھا, اب دیکھتے ہیں کہ 21 اکتوبر کے بعد ہمیں کس روپ میں وہ نظر آتے ہیں, لیکن آپ نے آج کا پوچھا. آج میں آپ کو ان سب میں نواز شریف ذرا بہتر لگ رہے ہیں. آج میں تو مجھے لیڈرشپ میں, جیسے میں نے آپ کو کہا 21 اکتوبر کے بعد پتہ چلے گا کہ کس کا کیا بیانیہ ہوگا اور کون کیا کرے. دیکھیے کیونکہ لیڈرشپ کیا ہے, میں اپنے گھر کا لیڈر ہوں, میں بحیثیت ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ میں ڈیسائیڈ کرتی ہوں کہ میرے بچے کہاں پڑھیں گے, کس کو کتنے پیسے ملیں گے, گھر کیسے چلے گا. اور اگر میں اپنی فیملی, اپنے گھر کے لیے کمیٹڈ ہوں گی اور آنیسٹ ہوں گی اور نیک نیتی ہوگی تو میں صحیح فیصلے کروں گی. پھر مجھے تکلیف ہوگی کہ میرے بچے کے پیر میں جوتا نہیں ہے, مجھے تکلیف ہوگی کہ میرے بچے کے پاس بجلی نہیں ہے, ایئر کنڈیشننگ, پنکھا نہیں ہے, پانی نہیں ہے صاحب. وہ لیڈر کا رول ہوتا ہے. تو وہ لیڈرشپ تو آپ مجھے بتائیں, مل رہی ہے, کافی عرصے سے نہیں مل رہی, لیکن آج کل تو بالکل ہی نہیں مل رہی, نہیں مل رہی. آگے جا کے نہ پچھلے ٹینیور میں ملی پی ٹی آئی کے, نہ ہمیں 10 سال کے پی میں ملی, نہ پچھلے 16 مہینے میں ملی. آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. اور اب ہم اس نہج تک کیوں پہنچے ہیں, کیونکہ ایک آپ نے اپنی عوام کو اعتماد میں نہیں لیا. اچھا, میں ایک سوال ہے میرا, آپ اس کو بطور صحافی بھی اس کا جواب دے سکتی ہیں. اس وقت جو عمران خان مشکلات میں ہیں, جیل میں, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ یہ اپنے ہی کاموں کا نتیجہ ہے یا ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ دو طرح کی تھیوری ہے اس میں. دیکھیں, ایک تو میرا خیال ہے کہ نیچرل جسٹس, مکافات عمل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ لوگوں کے جیل سیل سے اے سی نکالنے کی باتیں کرتے ہیں تو پھر میں ایکچولی بلیو کرتی ہوں, میں تو یہ اپنی زندگی کا میرا تجربہ ہے کہ آپ کی جو بھی نیت ہوتی ہے, یا آپ اگر کسی کے لیے کوئی غلط خیال یا کوئی غلط ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو اس دنیا میں جنت اور جہنم کی جھلک ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ پاک آپ کو اشارے دیتا ہے, لیکن آپ نہ سمجھنا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی. تو ایک تو ڈیفینیٹلی جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ انہوں نے اوروں کے ساتھ کیا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی کو بھی کمپلیٹلی کرش کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, ہم نے جب بولا, میں نے جب بولا تو اس وقت بولا جب بہت پاور کا دور تھا, کیونکہ مزہ تو تب ہے نا کہ آپ پاور مرے ہوئے کو
لات مارنا یہ کوئی دلیری نہیں ہے اور یہ کوئی گریسفل بات بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو انہوں نے کیا ہے اس کے لیے جوڈیشل پروسیس ہونا چاہیے, سزا ہونی چاہیے, لیکن فیئرنیس ہر ایک کے ساتھ ہونی چاہیے. اٹس ناٹ اباؤٹ ون پرسن اکراس دا بورڈ. ابھی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں آج جو سب سے بڑی خبر ہے اس کے بعد تو کیونکہ ہم سب کے تحفظات بطور صحافی کے بھی تھے کہ کیا کسی وجہ سے بند کیا جا رہا ہے, پہلے بھی ماضی میں ہوا ہے, لیکن یہ جو سائفر والا مسئلہ ایکچولی جس بات پہ ان کو اٹیک کرنے ہیں ان کے جو سیاسی اپوننٹس ہیں اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن آج کی تاریخ میں آپ نے شاید فالو کیا ہو کورٹ کی پروسیڈنگز, اب وہ سائفر کا جو معاملہ ہے کہ اگر ڈی کلاسیفائڈ ہی نہیں تھا, دیکھیں لوگوں کو جو ہمارے سیاستدان ہیں نا وہ بس اٹیک کرتے ہیں, کوئی آپ لاجیکل بات پہ آپ کو اٹیک کرنا چاہیے جو کسی میں مسئلہ ہو. یعنی کہ فار ایگزامپل میں اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی کی اہلیہ کو یا کسی اور اینگل سے یا ریلیجس کارڈ لے کے کسی کو اٹیک کیا جائے. ذاتی خوبی خامی پہ نہیں بات ہونی چاہیے. کیونکہ میرا خیال ہے, میری اطلاع جو ہے بطور صحافی کہ بہت سی مسائل تھے, ان چیزوں پہ لائیں, ان چیزوں پہ بات کریں, بی آر ٹی پہ بات کریں. بہت سے ایسے معاملات ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے. آج کی جو سب سے بڑی جو میرے لیے بڑی کنونسنگ بات تھی, آج ہی میں نے آپ کے پروگرام پہ آنے سے پہلے فالو کری تھی, کہ جو سائفر کو ڈی کلاسیفائڈ ہی اگر نہیں تھی تو پھر کہاں کہاں لہرایا جا رہا تھا. اگر 8 اپریل کو ڈی کلاسیفائڈ نہیں تھا اور 9 اپریل کو صرف 5 لوگوں کو اجازت تھی تو پھر تو یہ بہت میجر مسئلہ ہے. اور میجر مسئلہ کیوں ہے کہ اگر آپ نے کیا ہوتا یا میں نے کیا ہوتا تو اٹ وڈ بی اوکے. لیکن ایک شخص جو کہ اوتھ لیتا ہے, پرائم منسٹر کا اوتھ لیتا ہے, پبلک آفس کا ہائیسٹ آفس کا اوتھ لیتا ہے, وہ کیا اسٹیٹ سیکرٹ ڈائیولج کر سکتا ہے, چاہے وہ آفس میں ہو یا آفس میں نہ ہو. دس از ٹرو فار آرمی آفیسرز, دس از ٹرو فار ڈپلومیٹس. آپ دیکھیں کہ یہاں جو امبیسڈر تھے, امریکہ کے امبیسڈر تھے, ان کے اوپر آج کل کیس چل رہا ہے, اور وہ جو ہیروں کا ایک کیس چل رہا ہے ان کے اوپر. لیکن اولسن صاحب اب حالانکہ ان پہ یہ کیس چل رہا ہے لیکن انہوں نے کوئی اسٹیٹ سیکرٹ نہیں ڈائیولج کیا. ان کے اوپر کوئی فائنینشیل جو ڈسکرپنسی تھی اس کے اوپر چل رہا ہے کہ قطر میں کچھ جو بھی تھا, لیکن یہ نہیں چل رہا کہ پاکستان میں وہ کیا کر رہے تھے, افغانستان میں وہ جب مامور تھے کیا کر رہے تھے. تو یہ تو نہیں ہوتا نا. مطلب آپ اب وسل بلور کوئی جرنلسٹ تو ہو سکتا ہے, کوئی پی ایم تو ہو سکتا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس سیٹ پہ جس عہدے پہ ہیں اس کی اتنی بڑی سزا بھی ہوتی ہے بیکاز آپ نے اوتھ لیا ہے. آپ کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں, آپ اوتھ لیتے ہیں, تو اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے تو پرجری ہوتی ہے. لیکن ہائیسٹ پبلک آفس میں آپ کو تو اسی بات پہ وہاں پہ رکھا گیا ہے کہ بھائی نیوکلیر کوڈ بھی آپ کے پاس ہوگا, یہ بھی ہوگا, وہ بھی ہوگا, آپ کے پاس ہے. تو یہ تو سائفر تک کی تو بات ہی نہیں ہے کہ آپ لہرا کے اس کو دنیا کو دکھا رہے ہیں یا اس کے اوپر بات کریں. آپ کو تو بات ہی کرنے پر تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ ابھی لوگ کہتے ہیں باہر نکل آئیں گے 1-2 سال میں, 3 سال میں, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب ضرورت ہو تو باہر بھی نکل آئیں. ایسا بھی ہمارے ساتھ ابھی تو ایسے لگ رہا ہے کہ ان کے گناہ ایسے ہیں کہ جیسے وہ باہر نکلنے میں بڑی دیر لگ جائے گی. دیکھیے جب تک میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج میں نے یہ جب ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ کی بات دیکھی تو بیکاز ایویڈنس ہونی چاہیے. دس از ویری سیریس. دس از مطلب میں اور آپ کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں چاہتے, کیونکہ ہماری تاریخ ایسی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ فیئرنیس ہو. آن پرنسپل میں یہ نہیں سمجھتی کہ کسی سیاسی آواز پہ قدغن ہونی چاہیے یا کسی صحافی پہ قدغن ہونی چاہیے, یہ میں سرنلی بلیو کرتی ہوں. لیکن یہ جو سائفر والا معاملہ ہی مختلف ہے, یہ بہت ٹھیک ہے, یہ کیونکہ اس کی مطلب آپ اٹس آن اے ڈفرنٹ لیول. مطلب سیاسی بیان تک تو لوگ بہت سی باتیں کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کمپیئر کریں سے میاں نواز شریف کے ساتھ کمپیئر کریں یا الطاف حسین کے ساتھ کمپیئر کریں, ایسی بات نہیں آئی. ہاں کوئی ہلکا سی کوئی دھمکی یا کوئی نام لے دیا کسی کا ادارے کے, کوئی ہلکی پھلکی جس کو آپ بلیک میلنگ کہتے ہیں, لیکن بٹ دس از ایٹ اے ڈفرنٹ لیول, اور وہ بھی پبلک آفس کی کوئی بات. میری تو اطلاع میں نہیں ہے کہ میاں نواز شریف نے ایسی کوئی بات کی ہو آؤٹ آف آفس بھی.
اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جو اپنی کتاب میں ایک نقشہ کھینچا، ہمیں تو بشرا بی بی نے بالکل کچھ اور نقشہ دکھایا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک روحانی شخصیت ہیں، وہ ان کو بہت اچھا لگتا ہے ان کو پردے میں دیکھنا، اور یہ وہ ہم آپ کی کتاب کو تو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ڈفرینٹ شخصیت نظر آتے ہیں. یہ تضاد کہاں پہ ہے؟ دیکھیے، میں ظاہر ہے میں نے اتنی بڑی کتاب لکھی ہے اور پاکستان میں یہی مسئلہ ہے، لوگ کتابیں کم اور واٹس ایپ زیادہ پڑھتے ہیں. لیکن سمپل سا میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ جو روحانیت کے قائل ہوتے ہیں اور جو روحانی شخصیات ہوتی ہیں، میں تو جس خطے سے تعلق رکھتی ہوں، میرا تعلق مانسہرہ بیلٹ سے ہے، تو ہماری تو فقیروں کی زمین ہے. مختلف قسم کے فقیر ہیں، یعنی کہ وہ آپ کو دعا بھی دے سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کچھ ڈانٹ بھی دیتے ہیں. لیکن میں نے روحانی لوگ جو دیکھے ہیں نا، ان کو پرائم منسٹر بننے کا اتنا شوق نہیں دیکھا، یا کسی مٹیریل پوسٹ پہ جانے، وہ تو دور رہتے ہیں اس سے. مطلب روحانیت کا، اگر کوئی روحانیت پہ بلیو کرتا ہو تو وہ تو جنگل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، وہ تو پھر اللہ کے نزدیک ہونا چاہتا نہیں کرتا وہ، اور نہ وہ خواہش کرتا ہے، نہ ایسے کسی کو خواب آنے چاہیے کہ یہ عمل کرنے سے یا کوئی رشتہ بنانے سے یا کوئی رشتہ توڑنے سے آپ روحانیت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچ کے اور پھر وزیر اعظم بن جائیں گے. یہ تھوڑا سا مجھے متصادم خیالات لگتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو میں نے دیکھا ہے وہ مختلف ہے. میں نے تو بالکل مختلف سین دیکھا تھا، اور لیکن الٹیمیٹلی دیکھیں میں نے آپ کو وہ بتایا جو میں نے دیکھا یا سنا، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس، آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے وہ آپ کو بتایا جس کو میں ڈیفینڈ کر سکتی ہوں، کسی کی سنی سنائی بات اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے. لیکن اللہ کا معاملہ اس کے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، کیا پتہ کس کی بات پسند آ جائے، کس کی بات بری لگ جائے. کیا پتہ کہ تبدیلی آ گئی ہو، آئی ڈونٹ نو. لیکن اگر تبدیلی روحانیت کی ہوتی، دیکھیں آج اگر میں آپ کو کہوں کہ میں بہت زیادہ روحانی شخصیت ہوں، میں بہت زیادہ، ہم بھی صوفیانہ کلام سنتے ہیں، مجھے بھی بڑی قوالیاں سننے کا شوق ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی اپنے بارے میں کہ جی جہاں تک ممکن ہے میں کوشش کرتی ہوں اپنے جو بھی کوئی آپ کی کسی مٹیریل چیز کی خواہش ہوتی، میں آئی تھنک کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے. لیکن آئی کین ناٹ کلیم ٹو یو کہ جی میں ایسی روحانی اس پہ ہوں، کیونکہ ظاہر ہے نوکری بھی چاہتے ہیں ہم بچوں کو بھی اچھا لائف سٹائل دینا چاہتے ہیں، ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ دینا چاہتے ہیں، اور اس دنیا میں مطلب دنیاوی زندگی میں زندہ ہوں. لیکن پرائم منسٹر تک پہنچنا تو پھر کافی دنیاوی بات ہو گئی. تو میرے خیال ہے اس سے بڑی ایویڈنس میں کیا پیش کر سکتی ہوں. اچھا اس میں آپ دیکھیں نا، میں اسی کو دیکھ رہا تھا، اس میں تھا کہ جی یہ منشیات بھی استعمال کرتے تھے، اس کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے، اس طرح کی چیزیں. اب آپ نے خود دیکھی ہیں، میں اس کو جھٹلا نہیں سکتا، میں نے نہیں دیکھی. اب یہ باتیں تو ان کے سیاسی مخالفین بھی کہتے رہے، اور ایک پکا بندہ بھی مل گیا جس نے دیکھ بھی لی. وہ جیل میں چلے جاتے ہیں اور جیل میں وہ رہ رہے ہیں. وہاں پر ڈیفینیٹلی یا تو حکومت پاکستان ان کو منشیات پرووائڈ کر رہی ہوگی، یا ان کے پاس منشیات نہیں ہوں گی، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، اور وہ سروائیو کر رہے ہیں. ہمیں کہا گیا تھا کہ وہ جائیں گے اندر، نشے کے بغیر گر جائیں گے، اور بڑا انہیں ڈر لگتا ہے چیزوں سے. یہ وہ جو ہم نے نقشہ ادھر ادھر سے دیکھا کھینچا، بالکل صورتحال مختلف ہے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے اس جیل سے نہ نکالو، میں اس جیل میں بڑا کمفرٹیبل ہوں، صبح یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، ورزش کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، بس میں انجوائے کر رہا ہوں یہاں پہ، بس یہیں پہ رہنے دو مجھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ جیسے کہہ رہے ہیں تو ان کی بات کا یقین کرنا چاہیے، اور اگر وہ کمفرٹیبل ہیں تو پھر تو بالکل کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ پھر اپنی، بیکاز بڑا لیڈر تو ظاہر ہے نیلسن منڈیلا 27-28 سال رہے تھے، تو میرا خیال ہے اگر وہ خوش ہیں، کیونکہ ہم نے کم ہی ان کو خوش دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہمیشہ ہم ان کو کمپلین کرتے ہوئے دیکھا ہے. اگر وہ آپ جا کے ڈیالہ جیل میں یا جہاں کہیں بھی وہ ہیں، اگر وہ خوش ہیں، اگر ان کو زیادہ اچھی خوراک بھی مل رہی ہے، جو میرا مشاہدہ ہے، جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے، وہ میرے مشاہدے کے مطابق، مطلب پرانی بات ہے تو وہ ایسا نہیں گھر میں کھانا مل رہا تھا ان کو اس طرح کی، مطلب تو میرا خیال ہے کہ حکومت پاکستان ان کا بہت اچھی طرح سے خیال رکھ رہی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. اور اگر ان کی صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے، اس کے لیے تو ہم سب کو دعا گو ہونا چاہیے، ہر ایک کو. مطلب ظاہر ہے اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جب وہ باہر نکلیں تو واقعی روحانی شخصیت بھی ہو جائیں، ہو سکتا ہے ان کی صحت امپروو ہو جائے، مطلب اس سے بہتر کیا ہے؟ اور فری آف کاسٹ،
کیونکہ ساری سروسز مل رہی ہیں, ایسی ارینجمنٹس آر ویری ایکسپینسو. دوسری آپ کی بات ایڈیشن والی پہ مطلب دیکھیں نا, اگر آپ کو بہت ہی جو غلط انفلوئنسز ہیں, غلط دوست وغیرہ بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے کان میں بھی لوگ باتیں کر دیتے ہیں. تو اگر ان انفلوئنس سے بھی وہ دور ہو گئے ہیں یا کسی اور کے بھی انفلوئنس سے وہ دور ہو گئے ہیں اور وہ قرآن پاک بھی روز پڑھ رہے ہیں, اس کے لیے میرا خیال ہے ہمیں بہت خوش ہونا چاہیے. اور یہ جس کسی نے بھی ان کو جیل میں ڈالا ہے, میرا خیال ہے ان کو تو بدلنے کی کوشش کی نہیں, وہ تو ان کے محسن ہی ہوں گے, لیکن ہم تو نہیں کر سکے, جو سچی بات ہے میں تو نہیں کر سکی. تو جس کسی نے ان کو ایک کلین لائف سٹائل پہ ڈالا ہے, مطالعہ کرے, کتابیں بھی انہوں نے منگوائی ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. تو میرا بھی مشاہدہ نہیں ہے کہ کتابیں پڑھتے ہیں. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے وہ ہمارے پاکستانی جو آپ جیسے معصوم لوگ ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ ایک سرٹن قسم کی لائف سٹائل ہے. نہیں میں تنزیہ طور پہ نہیں کہہ رہی, کیونکہ جو آپ نے بات کی ہے, اگر آپ اس کو ریسرچ کریں سمجھنے کے لیے, دیکھیے میرا سوال سے نہیں میں آپ کو سمجھاؤں گی. دیکھیے میرے تو انٹینشن نیت ہی زندگی میں یہ رہی ہے کہ لوگوں کو میں سمجھا کے چھوڑوں. ہماری سینئر ہے, آپ نے تو اتنے سال کام نہیں فاروق, میں آپ کو بھی, آپ کے لسنرز کو بھی, آپ کے دیکھنے والوں کو بھی سمجھا کے چھوڑوں گی کہ میرا خیال ہے کہ جنرلی ہماری جو پبلک ہے وہ, مجھے بڑا اچھا لگا آپ کا سوال, کیونکہ اس سوال سے چھلک رہا ہے کہ آپ جو ہیں, آپ کی بڑی ماشاء اللہ کلین لائف سٹائل ہے. بیکاز اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ چیزوں کا علم ہی نہیں ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے جب لوگ منشیات سے زیادہ لگاؤ نہیں, وہ مجھے آپ کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا, مجھے واقعی خوشی ہو رہی ہے, کیونکہ آپ اوبیسلی میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی اس طرف جائے. لیکن یہ جو باتیں میرا خیال ہے ہماری جو پبلک ہے وہ کافی معصوم ہے, اور کچھ چیزوں کو وہ سمجھتے نہیں ہیں, اور کچھ چیزیں ان کو غلط طریقے سے بھی بتائی جاتی ہیں. اور اس کا قصور میری کتاب کا نہیں ہے, اس کا قصور یہ ہے کہ اگین لوگوں کو اتنی نالج بھی نہیں ہے, اور یہ میرا خیال ہے ہمارے بچوں کو اسکولز اور کالج میں یہ چیزیں بتانی چاہیے. فار ایگزامپل میں نے اپنے بچوں کو بتایا ہے, اور بڑی ینگ ایج سے بتایا ہے کہ, اور میں نے خود بھی بڑی نظر رکھی ہے کہ کیا سائنس ہے. اور اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے کچھ اینکر حضرات یا کچھ جو ان کے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں, جس طریقے سے وہ کنوے کرتے ہیں, وہ بھی بڑی مطلب میں اس کو جہالت ہی کہوں گی, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکچولی یہ بات نہیں سمجھتے. اگر میں آپ کو ایکسپلین کرنے شروع ہو جاؤں تو ایک اور پورا پوڈ کاسٹ لگے گا. تھوڑا سا بتا دیں صرف ہمیں. میرا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے لوگ پورٹری کرتے ہیں وہ ایکوریٹ نہیں ہے, میڈیکلی ایکوریٹ نہیں ہے. اور اس کے لیے آپ کو, کیونکہ میں بھی میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں, اگر میں میڈیکل ایکسپرٹ ہوتی تو میری زندگی مختلف ہوتی, لیکن اس کے لیے آپ کو کسی میڈیکل ایکسپرٹ کو بلانا پڑے گا جو آپ کو ایکوریٹلی بتائے, کیونکہ اگر میں بتاؤں گی تو تھوڑا سا بائسڈ ساؤنڈ کرے گا. لیکن میڈیکل ایکسپرٹ وڈ ٹیل یو کہ جی کیا ماحول اچھا ہوتا ہے اور کیا اثرات ہو سکتے ہیں. کیونکہ آپ اس پہ تو اسٹینڈ کر رہی ہیں نا, جو آپ نے لکھا ہے کہ میں نے تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. میری تو کتاب پبلشڈ ہے, اور اگر میری اردو اچھی ہوتی تو میں اردو میں لکھتی تھی. ویسے اردو میں بھی آپ کو ضرور اس کو اگر دیکھیں میرے پاس جتنے پیسے تھے اتنے میں نے بنا دی. اگر شہباز شریف صاحب واقعی مجھے کوئی, جیسے کہ ہمارے کچھ اینکرز کا خیال تھا, اگر وہ کہیں 200,000 نہیں 200 روپے بھی دے دیتے تو شاید کچھ مدد ہو جاتی. ویسے یہ تھا کہ پتہ نہیں آپ نے اس کو کلیریفائی بھی کیا تھا کہ وہ ان لوگوں نے پہلے پڑھی ہے کتاب اور پھر چھپی ہے, یا وہ لوگ پیچھے تھے, کوئی فنڈنگ تھی؟ نہیں جی, میرا خیال ہے کہ کسی کو تو مہربانی کرنی چاہیے تھی, لیکن میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب نے تو چھپنے کے بعد بھی نہیں پڑھی, جو میری اطلاع ہے. اچھا, آپ نے بھجوائی؟ نہیں میں نے نہیں بھجوائی, لیکن مجھے پتا ہے کہ ہمارے ایک آپ کافی ٹویٹر پہ ہمیں کافی نظر آتے ہیں, مجھے پتا ہے کہ انہوں نے ایک کوئی ریویو سمری ان کو بھیجی تھی, لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے نہیں پڑھی. آئی کوڈ بی رانگ, لیکن میں نے نہیں بھیجی. میرا کام نہیں ہے لوگوں کو کتابیں بھیجنا. میں نے چھپائی اپنے خرچے پہ, پاکستان میں بھی چھپائی, لیکن اردو والی, انفیکٹ اردو کے لیے بھی میں نے بڑے لوگوں سے اس وقت رابطہ کیا, اور کچھ لوگ جو کہ اب مجھ کو کہہ رہے ہیں, لیکن اس وقت وہ چھپتے پھرتے تھے. نہیں, اس وقت تو کچھ لوگوں نے میرے تک تو وہ ٹائٹل بھی آیا تھا اردو کا, میرے تک تو نہیں آیا جی. کوئی آپ کے تھے قریب میں لوگ جو اس کو چھاپنے جا رہے تھے یا چھپوانے آپ کی ویل پہ گئی؟ نہیں, میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میرے قریب
किसी ने मदद की. अच्छा. बल्कि एक लड़का जिनको हम फैमिली को भी जानते हैं, उसकी मैंने मदद भी करने की कोशिश की. तो मैंने उसको आई रिमेंबर के कुछ कैश इंसेंटिव भी दिया, और वो कैश इंसेंटिव लेके फिर मैंने उसका चेहरा नहीं देखा. उस वक्त लोग डरते थे बुक छापने से? बिल्कुल जी. अच्छा, यानी ऐसा हुआ कि लोग गायब हो गए. अच्छा. मतलब एक दिन आपके साथ सेल्फी ले रहे हैं, दूसरे दिन आपने मैसेज किए तो वो गायब ही हो गए, और बड़े बड़े नाम. अच्छा. और मैं ऑफ एयर आपको उनकी अब माजरत, और वो अब उन्हें लगता है कि गलती हुई है. अब वो चाहते नहीं है छापना, लेकिन मैंने आपको कहा कि उस वक्त जब कोई नहीं साथ दे रहा था, बहुत मुश्किल काम था, तब मैंने तो किया. ऐसे था कि और बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े हमारे जिनसे आप या आपकी ऑडियंस सोच सकते हैं कि शायद वो, कुछ लोगों के तो नाम भी उस वक्त लिए गए, और मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ये तो डर के भागे हुए हैं, ये तो प्रिंट ना करें. तो मैं आपको आपके प्रोग्राम की तवज्जो से बिल्कुल क्लियरली बताना चाहती हूँ कि मेरे जो किताब का मुसव्वदा था जी, किसी PMLN वाले ने या किसी बिजनेसमैन ने या किसी ने नहीं पढ़ा, किसी सहाफ़ी ने नहीं पढ़ा, किसी लेक्चरर ने नहीं पढ़ा, और PTI को क्रेडिट जाता है इसकी पब्लिसिटी का. उन्होंने उसमें से जितनी वो निकाली, उन्होंने पब्लिसिटी की, गलत की, झूठ की, सच की, लेकिन उसका मुझे फ़ायदा हो, जो सच बात है. कितनी वैसे, ये तो बहुत बिकी होगी किताब. और फिर उस पब्लिसिटी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा एक पब्लिशर मिला. पब्लिशर्स, क्योंकि उस वक्त तक आप सोचें कि क्योंकि मेरे ऐसे कनेक्शंस नहीं थे जी. लोगों का ख्याल होता है कि पता नहीं आप कहाँ कनेक्टेड हैं, मेरे कोई ऐसे कनेक्शंस नहीं थे. और मेरे आपको जब आप छापते हैं, या जो लोग सुन भी रहे हैं, तो आप जब उसको छापना चाहते हैं, पब्लिकेशन में लाना चाहते हैं, तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है. इसके लिए 1-2 साल वो, और लिटरेरी एजेंट्स आपका फ़ोन नहीं उठाते, वो बड़े मसरूफ़ होते हैं. और वो फिर ऑब्वियसली जिसके पीछे बैकिंग होती है या उसका बहुत तकड़ा लिटरेरी एजेंट होता है, वो छापते हैं. तो मेरे ऐसे कोई कनेक्शंस नहीं थे. मैं हूँ भी थोड़ा सा सुस्त. जब मुझे डेथ थ्रेट्स मिली, जो कि आप जिसको डेडलाइन कहें, तो हम, आपको पता है सहाफ़ी लोग सारी रात सोचते रहते हैं आर्टिकल दिमाग में, जब 12 बजे की डेडलाइन होती है उससे 10 मिनट पहले लिखते हैं. तो वो जब मुझे पता चला कि ये तो कुछ होना चाहे, तो मैंने सोचा नहीं, डिसिप्लिन हो जा, जल्दी जल्दी लिखो. तो उसकी जो टाइमिंग है उसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उससे सिर्फ मेरी सुस्ती का ताल्लुक़ था, और कि पब्लिशर हमको नहीं मिल रहा था. और पब्लिशर इसलिए भी नहीं मिल रहा था क्योंकि इसमें बहुत सी शख्सियात का नाम था. ये तो आप लोग एक शख्सियत को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, उसमें मैंने और बड़े बड़े पंगे लिए हुए थे जिनसे मैं ज़्यादा घबरा रही थी. लेकिन अल्लाह पाक है जिसकी मुझे प्रोटेक्शन मिली, और मैंने बस अल्लाह का नाम लेके और मैंने वो कर दिया, कदम उठा लिया. लेकिन उस पब्लिसिटी के बाद मुझे फिर पब्लिशर्स का बहुत इंटरेस्ट हुआ, और मुझे ये बताया गया कि पब्लिशर्स जो हैं वो नॉर्मली इतना आपको अच्छा लंप सम या ऐसे नहीं देते. किताबें इतनी ज़्यादा आजकल लोग पढ़ते नहीं हैं, और उसमें लोग, मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कोई मिलियनेयर बन जाते हैं किताबों से. किताबें जब लिखी जाती हैं तो उसके बाद आप या तो आपका कोई सियासी करियर के लिए आप करते हैं, अपने आप को लॉन्च करने के लिए, या फिर आप कोई और करियर आगे शुरू करने के लिए. लेकिन इस किस्म की जो किताब है, ये तो आपका करियर ख़त्म करती है. आई नो. लेकिन कितनी है छपी, वैसे कितनी अब तक बिक चुकी होगी? छपी तो जी ये तो पब्लिशर से पूछना पड़ेगा कि कितना हार्पर कॉलेज. लेकिन हमने जब हमें बहुत ज़्यादा नॉट ओनली कि जब हमने छापी तो 31 अगस्त को ऑफिशियल पब्लिकेशन हुई. 31 अगस्त 2018 को हार्पर कॉलिंस ने छापी, और फर्स्ट मंथ में तो बहुत अच्छी उसकी सेल्स हुई. लेकिन इंटरेस्टिंगली नॉर्मली 2-3 महीने की बात होती है, लेकिन 1 साल के बाद दोबारा हमने उसमें बहुत ज़्यादा, यानी कि जब 6 महीने साल इनकी हुकूमत के हुए, तो आई थिंक उस दिसंबर 2019 एकदम से दोबारा हमने सर्च देखा. लोगों ने दोबारा पढ़ी होगी, यार वो ठीक ही कह रहे होंगे. हाँ, 1 साल गुजरने के बाद उन्होंने कहा, क्योंकि देखिए जब आप सच बोल रहे होते हैं, या जब आप कोई क्लियर कॉन्शियस से काम कर रहे होते हैं, तो सच की ऐसी खूबसूरती है कि सच बाहर आ जाता है, और झूठ
زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا, اپنا جھوٹ بھی نہیں چل سکتا. تو انہوں نے پھر ثبوت دینے شروع کر دیے, انہوں نے 1 مہینے میں آ کے ثبوت دینے شروع کر دیے. تو لوگوں نے کہا یار یہ صحیح ہو رہی ہے. اور ایک نام جو اس میں انکلوڈیڈ تھا, کیونکہ بڑی مطلب آبویسلی پبلسٹی میں تو انہوں نے کچھ اور اس کو رنگ دیا, کچھ کہانیاں جو اس کے ساتھ جوڑی گئی تھی وہ کتاب میں ہیں بھی نہیں, لیکن آئی ایم ویری ہیپی کیونکہ اس کی وجہ سے پبلسٹی ہوئی. وہ ابھی تک سیل ہو رہی ہوگی. جی ابھی سیل بھی ہو رہی ہے. اور اب میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ہمارے وہی صحافی حضرات جو پہلے تو عجیب اس کے بارے میں لکھتے تھے, آئی ڈو نو کہ 1-2 لوگوں کے یوٹیوب چینلز ہیں جو ان سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں, اور وہ بڑی اچھی اس کی اردو ٹرانسلیشن کے چھوٹے چھوٹے بٹس بنا کے انکم بنا رہے ہیں اس سے. اچھی میں نے پیسہ کمانے کے لیے نہیں بنائی تھی, میں نے تو چلو انہوں نے سمجھ لیا اس کا, میں نے تو اصلاح کے لیے لکھی تھی. اور میرا خیال یہ تھا کہ اگر میں نے اپنی حیات میں یہ نہ لکھی, اور آبویسلی جن لوگوں کو انکلوڈ بھی کیا ہوا تھا وہ سارے کے سارے زندہ ہیں, اٹ واز امپورٹنٹ کہ آپ مطلب ہم پشتون لوگ ہیں, ہم سامنے سے وار کرتے ہیں. نہ میرے پاس کوئی اینکرز تھے, نہ میرے پاس کوئی ٹیلی ویژن چینلز تھے, نہ میرے پاس سوشل میڈیا تھا, نہ میرے پاس پولیٹیکل پارٹی تھی کوئی کہ جو کہ اس کو کتابوں کی بہت سی ایشوز اٹھا لیتا یا بہت زیادہ اس کو وائرل کر لیتا یا میرے بہاف پہ بات کر لیتا. بہت سے PTI کی مدد مل گئی تو انہوں نے خود ہی وائرل کر دی. لیکن میں تو سامنے سے وار کرنے میں بلیو کرتی ہوں, اور میں اس قسم کا انسان بھی ہوں کہ اگر فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے ہم جرنلسٹ ہیں, کبھی کبھی آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے اور آپ جلدی میں کوئی خبر پرنٹ کر لیتے ہیں. اتنی بھی ہمت ہونی چاہیے کہ اگر آپ غلط, کیونکہ ایڈیٹوریل بھی ہے نا, ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی خبر آئی تو ہمیں تو عادت ہے کہ جی کوئی آپ نے اسپیڈ میں کوئی خبر چھاپ دی تو اس کو آپ ریٹریکٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ صحیح نہیں ہے. فار ایگزامپل ابھی جو اسرائیل میں جو ہو رہا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑی اسٹوری اس کے اوپر ریٹریکٹ نہیں کی گئی, اور یہ کرنا چاہیے کیونکہ غلطی ہو سکتی ہے نادانستہ طور پہ, لیکن جان بوجھ کے جھوٹ بولنا, اس جھوٹ پہ قائم رہنا اور اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں تباہ کرنا, یہ بڑا غلط. آپ کو تو کسی نے نوٹس وغیرہ بھی بھیجے, لیگل نوٹس وغیرہ, کیونکہ اس میں آپ نے وسیم اکرم صاحب کے بارے میں. نہیں جی وہ میری کتاب نہیں ہے, وہ PTI کی کتاب ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. ان کی اپنی کوئی کتاب ہے؟ نہیں, میں جو نیگیٹو پبلسٹی انہوں نے کی تو میری کتاب میں تو وہ جو آپ 3-4 کہانیوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ کہانیاں نہیں تھیں. کون سی کہانی؟ ایک تو 3-4 کہانیاں تھیں وسیم اکرم فار ایگزامپل, اب باقی مجھے یاد نہیں, لیکن نوٹس مجھ کو نہیں بھیجا گیا. آج تک کوئی نوٹس نہیں آیا لیگل. تو PTI والے اور بڑے اچھے لوگ ہیں سر, وہ اس لیے کیونکہ آپ ان سے سوشل میڈیا نہیں سیکھتے, ان کی پبلسٹی بڑی اچھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ وہ کر دیتے ہیں جو کرنا ہوتا ہے انہوں نے. اور آئی تھنک کہ یہ باقی لوگوں کو سیکھنا چاہیے, PMLN کو سیکھنا چاہیے. PPP تو خیر میرا خیال ہے ریسی میں نہیں ہے, لیکن PMLN کو تو بالکل ہی کچھ نہیں سیکھے. ابھی تک دیکھیں PMLN نے تو اپنا جو سچ ہے وہ بھی کبھی نہیں نشر کر سکے. ISPR کو سیکھنا چاہیے, آئی تھنک کہ سیکھنا چاہیے. جو پروپیگنڈا PTI کرتی ہے اور جتنے منظم طریقے سے کرتی ہے اس کی میں آئی تھنک کہ یہ اپریشیٹ کرنے والی بات ہے. مطلب آپ اپنا سچ نہ بیچ سکیں, لوگ اپنا جھوٹ بیچ رہے ہیں اور اس کو ایسی زبردست برانڈنگ کر کے بیچ رہے ہیں کہ. اچھا, بڑی عجیب و غریب باتیں بھی ہیں. مراد سعید والی, حمزہ عباسی والی, یہ دیکھیں کتاب آپ نے لکھ دی, جان نہیں چھوڑتی بندے کی. اس کے 2-3 میرے پاس ٹرانسلیشن آئی ہیں. اچھا. اور اس میں کچھ کئی جگہوں پہ کلیریفائی بھی کیا گیا کہ یہ نہیں ہے. میں بات سن, نہیں میں آپ کو حمزہ عباسی صاحب والی اور مراد سعید والی, کیا اس میں کسی قسم کا آپ نے کوئی الزام نہیں لگایا کہ ان کا کوئی تعلق تھا عمران خان صاحب سے؟ میں آپ کو پروگرام کے بعد سائنڈ کاپی دوں گی اور میں جو صفحات ہیں ان کی بھی نشاندہی کر دوں گی, اس لیے کیونکہ PTI کا پروپیگنڈا یا PMLN کا پروپیگنڈا بھی تو میں چاہوں گی کہ آپ بھی اور باقی صحافی اس میں مطلب, لیکن اس کا فائدہ ہے کیونکہ اسی بہانے مطلب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اگر 4-5 اور چیپٹر بھی لوگ پڑھ جائیں تو وہ اس میں میرا فائدہ ہے. اس لیے میں قوم کی اصلاح چاہتی ہوں, تو میں آپ کے اس سوال کا جواب نہیں دوں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ کتاب لوگ پڑھیں. اچھا چلیں, اس کتاب میں نہیں تھا, کیا اس بات کا کوئی حقیقت سے تعلق ہے؟ نہیں, میں اتنی بڑی میں نے مفصل کتاب لکھی ہے. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب, ان کا ارادہ ہے واپس آنے کا اور بہت سے لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں. ظاہر ایک بہت بڑی خبر بھی ہے, اور ہم سب یہ چاہتے ہیں, کچھ لوگ جو کہ پاکستان کے لیے خیر خواہ ہیں اور جو پاکستان کے جو مسائل ہیں ان میں سے وے آؤٹ تلاش کرنا چاہتے ہیں, تو ان کا خیال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں اور ہمیں حل دیں
کہ مہنگائی باقی جو مسائل ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیا جائیں گے. اور ان کو ہم توقع یہ کر رہے ہیں کہ جو عمران خان نے کیا کہ پرانے جو مسائل تھے یا وکٹمائزیشن کی ونڈکٹیو رہے بدلے کا جو ان کا ایک روش تھی اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ آج وہ اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں. تو میں اس بات کی قائل ہوں کہ میاں نواز شریف بھی آئیں تو آگے کی طرف دیکھیں, پیچھے کی طرف نہ دیکھیں. اسی طرح میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہی ہوں, آپ کہہ رہے ہیں ان کی بات نہ کریں, وہ پیچھے گزر گئی ہے بات, اس لیے کیونکہ دیکھیں جو بندہ جیل میں پڑا ہے نا, جو قید میں پڑا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اب کتاب نہ لکھتی تو تب ٹھیک تھا. اگر کیوں کتاب لکھ دی بات زندہ رہنی ہے. یہ تو 100 سال تک زندہ رہے گی, بلکہ 500 سال تک, اس لیے کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, لیکن کتاب میں نے لکھی 2018 میں, بات آپ لوگ 2023 کے آخر میں کر رہے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بات صحیح نہیں ہے. میں نے وقار زکا کا ایک انٹرویو دیکھا ہے. اچھا, اب تو جس میں آپ ان کے آپ جو اپنے سابقہ شوہر ہیں ان کی جنسی قوت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. نہیں, یہ تو میں نے دیکھا ہے نا, دیکھیں ایگزیکٹلی میں نے دیکھا, میری آنکھوں نے دیکھا, آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے. لیکن یہ ایڈیٹنگ کا بھی کمال ہے کہ جس قسم کی انہوں نے ایڈیٹنگ کی پروگرام کا, یہ اس شخص کا تو ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کیونکہ دیکھیں آپ نے مجھے انٹرویو پہ بلایا اور جو ہمارے کوآرڈینیٹر لاہور کے انہوں نے آپ کا مینشن کیا. آپ یقین کریں کہ میں نے ریسرچ بھی نہیں کی کہ آپ کس قسم کے سوالات کرتے ہیں, کیونکہ میں بلیو کرتی ہوں کہ ہر ایک کو ٹائم دینا چاہیے. میں وہ نہیں بننا چاہتی جن کی باتیں مجھے پسند نہیں ہیں. یعنی کہ اگر میں اپنے پسندیدہ اینکرز کو یا پسندیدہ صحافیوں کو سامنے بٹھا کے اور ایک فرمائشی پروگرام کروں, میں اس کی قائل نہیں ہوں, کیونکہ میں نے خود کبھی نہیں کیا بطور صحافی. جی, لیکن جس شخص کا آپ ذکر کریں وہ اس لیے غلط ہے کیونکہ جب بھی کوئی انٹرویو آپ کا لیتا ہے یا میں کسی کا انٹرویو لیتی ہوں اور آپ کو وہ کانٹیکٹ ہوتا ہے, تو پہلی بات یہ کہ آپ اپنی انٹیگریٹی کو مینٹین کرتے ہیں. جس طرح سے وہ انٹرویو ہوا, ایک ریکارڈڈ انٹرویو ہوا, بہت زیادہ اس میں ایڈیٹنگ کی گئی, بہت انفیئر ریپرزنٹیشن کی گئی جو کہ بالکل غلط ہے. اور یہ منع کیا انہیں نہیں, ریکارڈڈ تھا, منع کرنے کی بات نہیں ہے. دیکھیں اب آج میں آپ سے انٹرویو کر رہی ہوں اور آپ پہلا سیکنڈ جوڑ کے آخری سیکنڈ کے ساتھ جوڑ دیں تو یہ ظاہر ہے ایک تو میں آپ کو آئندہ انٹرویو نہیں دوں گی. نہیں, آئی نو, لیکن مقصد یہ ہے کہ میرا نہیں اس سے نقصان ہوتا. دیکھیں اس سے اس شخص کا انٹیگریٹی افیکٹ ہوتی ہے کیونکہ لوگ جانتے ہیں. تو میں اس شخص کے بارے میں یا وہ تو میں انٹرویو کو ڈسکس ہی نہیں کروں. دوسری بات یہ کہ جو سوالات ہیں تو آئی ریئلی تھنک, آئی جینوئنلی بلیو کہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اکتوبر 2023 میں, اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو لک اہیڈ. مائی لائف از ایک 9 سال پرانی آپ بات کر رہے ہیں. آئی تھنک پورے پاکستان کو اب آگے سوچنا چاہیے کیونکہ جو شخص اب قید میں ہے دیٹ پرسن از probably not going to be a part of the elections also. آپ کا کمنٹ جو تھا وہ صرف ایک شخص کے متعلق نہیں تھا, نہیں, آپ کے سابقہ دوسرے بھی شوہر ہیں ان کے متعلق بھی تھا. وہ کمنٹ سے ایک بات سننے سے میں سمجھ رہی ہوں, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں, یہ ہے آپ خود کہہ رہی ہیں کہ اگر جب ہم انفارمیشن کو صحیح طرح سے نہیں پہنچاتے, آپ نے کمنٹ کر دیا, کیا آپ اس کمنٹ پہ کھڑی ہیں یا وہ غلط تھا تو آپ اس میں معافی مانگتی ہیں؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. جب آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے جی تو آپ کو جواب سننے کی ہمت ہونی چاہیے, کیونکہ مجھے جواب دینے کی ہمت ہے. تو میں نے جو کچھ بھی کیا ہے ان لائک ادر پاکستانیز, میں نے پبلکلی کیا ہے. کتاب میں نے لکھی ہے تو میں نے کسی اور اینکر کو ٹی وی پہ بٹھا کے ایک خاتون کو اٹیک نہیں کروایا. میں ہمت رکھتی ہوں کہ آپ سوال کریں تو میں خود جواب دوں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں کسی اینکر کو کہوں کہ جا کے یہ انٹرویو کرو یا جاؤ اس خاتون کو یہ الفاظ استعمال کرو اور پاکستان میں بیٹھ کے کرو. اور میں یہ بھی ہمت رکھتی ہوں کہ اگر میں کچھ دیکھتی ہوں یا کچھ سمجھتی ہوں کہ کہنا چاہیے تو میں خود کہنے کی ہمت رکھتی ہوں. اگر آپ سوال پوچھیں گے اس نیت سے کہ اوہ ہو یہ تو پاکستانی عورت کو نہیں کہنا چاہیے, تو پھر آپ کو یہ سوال کرنا نہیں چاہیے. آپ کا حق ہے, آپ جیسے مرضی کہیں, جو آپ کے خیالات ہیں, آپ کو آزادی ہے. میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ نے خود کہا نا ایڈیٹنگ, یہ آپ نے کہیں اور بھی کمنٹ کیا ہو. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ انٹرویو میں اس لیے نہیں ڈسکس کرنا چاہتی کیونکہ وہ ایک بہت زیادہ ہیوی ایڈیٹنگ والا, کیونکہ وہ میں نے
اس میں ایک بٹ ہے جہاں میں مغرب کی نماز, کیونکہ وہ بہت لمبا ہو گیا تھا اور وہ ایک ہمارے بڑے کلوز کانٹیکٹ تھے جو کہ بڑے ڈیسنٹ ہیں, بڑی زیادہ انہوں نے منتیں کر کے وہ انٹرویو ریکویسٹ کیا تھا. تو آئی ایکسپیکٹ کہ اگلا شخص کم از کم ایک ایک گریس سے اور انٹیگریٹی سے انٹرویو کنڈکٹ کرے. برا لگا بعد میں جب وہ چیزیں چھپی نشر ہوئی؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. آئی ڈونٹ کیئر. دیکھیں فروخ, زندگی میں لوگوں کی جو میرے بارے میں اوپینین ہے یا لوگ میرے بارے میں جو کچھ, اگر کسی کی ولاگ چل رہا ہے, اگر آپ کو کوئی کلک بیٹ مل رہا ہے, اگر آج آپ کو اس بات پہ بہت زیادہ ویوز ملتے ہیں اور آپ کی ارننگ ہو جاتی ہے, مجھ سے زیادہ کوئی خوش نہیں ہوگا. میں چاہتی ہوں ہر ایک کا روزگار پاکستان میں واپس پاکستان میں آئی ہوں کہ میری واپس پاکستان میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں اور خاص طور پہ خواتین جو ہیں ان کے روزگار میں اضافہ ہو. تو میں نے تو جس نے میرے بارے میں جو کچھ کہا ہے, جو کچھ لکھا ہے, جو کچھ کیا ہے, میرا رب ان کے ساتھ جو کر رہا ہے آپ کے سامنے ہے. اور میں اس لیے نہیں بات کرنا چاہتی کیونکہ جن کے ساتھ اگر برا ہو رہا ہے وہ آئی تھنک دس از ناٹ دا ٹائم. جب وہ پاورفل تھے, جب وہ جیل سے باہر آئیں گے تب آپ یہ انٹرویو دیں گی, یعنی اس وقت آپ اس پہ بات کر سکیں گے؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ جیل سے باہر آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ آئی ایم ویری پازیٹیو کہ بائی دا ٹائم وہ جیل سے واپس آئیں گے, آئی ہوپ کہ پاکستان ول بی موونگ فارورڈ ٹوورڈز اے ریکوری, ٹوورڈز اے ری بلڈنگ. اینڈ آئی تھنک کہ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم جیل سے باہر آنا نہیں, پاکستان کی ریکوری بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ وہ جیل سے بھی وہ بھی ریکور کر کے آئیں اور پاکستان بھی ریکور کرے. آئی ہوپ آلسو کہ ہم جس طریقے سے بات کر رہے ہیں, بیکاز یو سی میں نے 2018 میں وہ کیا جس کی ضرورت تھی, آج میں 2023 میں وہ کرنا چاہ رہی ہوں جس کی میں سمجھتی ہوں ضرورت ہے. اینڈ آئی ول ڈیسائڈ. دیکھیں اس وقت مجھے کہہ رہے تھے کتاب مت لکھو, اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو. نہ میں نے 2018 میں کسی کی بات سنی, نہ میں 2023 میں کسی کی بات سن رہی ہوں. کتاب لائیں. میں اپنی مرضی سے اپنا وقت کا تعین کرتی ہوں کہ کس وقت میں نے کیا کرنا ہے, جو میں سمجھتی ہوں میرے ضمیر کے مطابق. اور اس لیے کیونکہ میں کوئی ولاگر کیا سمجھ رہا ہے, کوئی آڈینس کیا سمجھ رہی ہے, کوئی سیاسی لیڈر کیا سمجھ رہا ہے, یا کوئی اور پاورفل لابی جو سمجھ رہی ہے, نہ ہم نے کبھی ان کی ڈر سے, نہ ان کی ہدایت پہ, نہ ان کے برادرانہ مشورے پہ عمل کیا, انلیس کہ وہ ایکچولی کوئی ایسی بات ہو کہ آپ کو لگے کہ صحیح ہے. آج 2023 میں آئی تھنک کہ جو بات ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے, اگلے 3 مہینے میں ہم نے کیا کرنا ہے, اگلے 1 سال میں کیا کرنا ہے, میں واپس یہاں کیا کرنے کے لیے آئی ہوں. آپ کو یہ بات کرنی چاہیے کہ اب جو میرے موجودہ شوہر ہیں وہ میری پرسنالٹی کو کس طرح دیکھتے ہیں. دیکھ لیں, ایک بات ہے, ڈو یو ریئلی تھنک کہ مجھ جیسی خاتون اگر وہ ایک بہت پاورفل انسان کی غلط بات کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتی اینڈ واکس اوے, اور اس کے بعد بھی ایک پاورفل انسان پاورفل لابی کے ساتھ پنگا لینے کی ہمت رکھتی ہے, تو آپ کا خیال ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا ولاگر, کوئی سیلف پروکلیم بڑا اینکر, کوئی بہت بڑا سینئر تجزیہ نگار یا کسی آڈینس کی ٹرولنگ, ڈو یو تھنک اٹ بادرز می؟ سو اف دیٹ آنسرز یور کویسچن کہ جو کچھ میں نے زندگی میں کیا ہے یہ ایسے سامنے کیا ہے, ایسے ہی ہوا ہے نا. آپ نے مجھے BBC پہ دیکھا, دروازے بند کر کے نہیں کیا, BBC پہ پرائم ٹائم پہ ہم کام کر رہے تھے. اگر پاکستانی آڈینس کو یہ بتایا گیا کہ اوہو ہو یہ کیا کر رہی ہیں, آئی ایم ویری پراؤڈ of every statement, every action, every job that I have done. I own it. میں ڈھکے چھپے کام کرنے کی قائل نہیں ہوں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جس سامنے تو ایک قسم کا آپ کو حلیہ دکھائیں اور ذاتی زندگی ان کی مختلف ہو. آپ نے فوری ڈائیورس کے بعد ایک پروگرام جوائن کیا تھا, چینل جوائن کیا تھا, اور ہمیں پتہ چلا کہ بہت بڑی ایک بہت بھاری معاوضے پہ جوائن کیا. جی. اور میرے خیال 2 ماہ 3 ماہ کیا, کتنا ماہ کیا؟ جی ہاں, 3 ماہ کے بعد مجھے چینل نے بغیر بتائے, ٹھیک ہے, میں اپنے بیٹے کی گریجویشن پہ UK میں تھی, اور ان کی مجبوریاں ہوں گی, آئی کین انڈرسٹینڈ. 1-2 لوگوں نے, کچھ اور چینل اونرز نے مجھے کچھ اور بھی باتیں بتائی ہیں, کیونکہ وہ بھی آفر کر رہے تھے اس وقت. اور اس وقت ایک پاورفل لابی تھی
جو کہ مجھے ٹی وی پہ کیا شاید دنیا میں نہیں دیکھنا چاہتی ہوگی, اور آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں. حالانکہ پروگرام واز ویری بیلنسڈ, اٹ واز ناٹ آئی مین جو کچھ ہو رہا تھا اس کے بارے میں پی ٹی آئی کے گیسٹ آتے تھے, اس میں ایک دن بھی پی ٹی آئی کا گیسٹ نہیں آیا, اور تبدیلی ہے نیا پاکستان دونوں میں سے تبدیلی نام تھا, اور اس میں آفیشیل ان کو پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں تھی آنے کی, اور اس کے باوجود چینل نے 2-3 مہینے, اور ان کو ویسے اس پہ وہ کچھ نہیں تھا, لیکن ان کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں. چینل نے اپنا جو کانٹریکٹ ہے اس کو وائلیٹ کیا, بریچ آف کانٹریکٹ جس کو کہتے ہیں, کیونکہ نارملی جب آپ چینل چھوڑتے ہیں تو آپ کو یا نوٹس دینا پڑتا ہے یا چینل کو آپ کو نوٹس دینا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بیٹے کے کانوکیشن کے لیے جائیں اور آپ کے پروڈیوسر کو پاکستان میں بتایا جائے کہ جی تھرسڈے کو بس یہ آپ کا آخری شو ہے, اسی دن بتایا جائے. ظاہر ہے ان کے کوئی پریشر ہی ہوگا, ورنہ آپ کیوں بریچ کریں گے, کیونکہ آبویسلی یہ تو ایک آپ کا جو لیگل کانٹریکٹ ہے اس کو آپ نے وائلیٹ کیا ہے, اٹس اے بریچ آف کانٹریکٹ. بتایا گیا کہ غالباً 50 لاکھ سے زائد معاوضہ تھا اس کا. نہیں, لیکن جو آپ نے جب بریچ آف کانٹریکٹ ہو گیا تو پھر تو آپ کا جو اوڈ ہوتا ہے وہ تو ڈبل بھی ہو جاتا ہے نا, کیونکہ آبویسلی آئی ہیو ناٹ وائلیٹڈ اے کانٹریکٹ. اگر آپ کسی کو نوکری پہ نہیں رکھنا چاہتے تو یو اسٹل ہیو ٹو فالو دا لا, جو کہ آپ کا کانٹریکٹ ہے. ابھی تک چل رہا ہے جی. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جب آپ کہ کہیں امپلائڈ ہوتے ہیں تو تب سیلری نکالنا بڑا مشکل ہے, تو جب آپ نہیں ہوتے تو پھر اور بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کے اندر تو آپ متحرک ہیں, کہیں نہ کہیں کچھ کرتی رہتی ہیں, کبھی فلم بناتی ہیں, کبھی سوشل ورک بھی آپ کرتی ہیں. آپ کو تو پولیٹکس میں ہونا چاہیے, باقاعدہ ہونا چاہیے. تو کیا ارادہ ہے, کس سیاسی جماعت کو آپ جوائن کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں, کون آپ کی فلسفی کے آس پاس ہے کہیں پہ؟ میرا تو خیال ہے شاید کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک میری ذاتی اسٹرگل رہی ہے میل ڈومینیٹڈ دنیا میں, ناٹ اونلی میل ڈومینیٹڈ پاکستانی سوسائٹی, دنیا میں ایک میل ڈومینیشن ہے جس کی وجہ سے خواتین ایک سرٹن لیول تک تو پہنچ جاتی ہیں, لیکن پھر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں گلاس سیلنگ آ جاتی ہے. مطلب پاکستان کا آپ اگزامپل لیں, پاکستان ہے مست ہے کہ کنسیڈرنگ ہمارا معاشرہ جیسا ہے, بہت بہت زیادہ اسپیس کم از کم میڈیا پہ ملتی ہے, خود بھی بنائی ہے خواتین نے, لیکن پھر بھی بہت مسائل ہیں. لیکن پالیسی میکنگ ہو جائے یا سی ای او اسٹیٹس ہو جائے تو آپ مجھے بتا دیں کہ ٹیلی ویژن چینل یا اخبارات جو اون کرتے ہیں ان میں سے آئی کین اونلی تھنک آف ون خاتون, اور وہ بھی ان کی انہیریٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورثے میں ان کو ملی ہے, اور ان کے لیے بھی بڑے مشکلات ہوتے ہیں. پالیٹکس میں بینکنگ ہو جائے یا وکلا ہو جائیں بہت مشکل ہے, اور اس میں اتنے زیادہ پرابلمز ہیں کہ جیسے ہم ابھی بات بھی کر رہے تھے, جو میں نے کہا کہ میں جو بات کرتی ہوں, کتاب لکھوں یا انٹرویو دوں, why should I not be allowed to say whatever? آپ نے سوال پوچھا, I should be allowed, not be judged for it. I don't have a problem, my husband doesn't have a problem, my son doesn't have a problem. میری بیٹیوں کو کوئی مسئلہ نہیں, میری فیملی کو کوئی مسئلہ نہیں, they stand by me. لیکن تیسری کسی پھپھی نما اینکر کو پرابلم ہے, وہ اپنا پرابلم اپنے گھر میں رکھیں. سیاست میں میری عمر میں مجھ جیسی خاتون, جس کو لوگ شاید کافی خطرناک بھی سمجھتے ہیں, اس کے لیے بھی اسپیس بہت کم ہے بحیثیت ایک عورت کے. ٹھیک ہے, کسی پارٹی نے آفر بھی کی آپ کو؟ دیکھیں, اور پارٹیز میں مسئلہ کیا ہے, پارٹیز میرے تمام پارٹیز کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. کچھ پارٹیز کو شاید بڑا دھچکا لگے اگر میں کوئی اور پارٹی جوائن کر لوں. میرا خیال ہے لوگ بڑا جنرلی پیار بھی بہت کرتے ہیں. سرنلی پنجاب میں تو پتہ نہیں کیوں, لیکن لوگ بڑے اخلاص سے, بلکہ میرے ہسبینڈ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ شخص اتنی دور سے کیوں آ رہا ہے, مطلب اس کا کیا الٹیریئر موٹیو ہے. میں نے کہا یہ کرتے ہیں, ان کی خواہش ہے کہ میں ان کی پارٹی جوائن کر لوں. لیکن میرے کچھ تحفظات ہیں, اور وہ تحفظات یہ ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں اگر کوئی نوکری کی ہے یا کوئی رول ادا کیا ہے تو میں نے ڈیکوریٹو پیس نہیں بننا چاہا. میں اس قسم کا رول اپنے لیے نہیں دیکھتی کسی بھی سیاسی پارٹی میں کہ جہاں مجھے یسر بولنا پڑے, درباری بیہیویئر کرنا پڑے, یا ایک جناب اچھی انگریزی بول سکتی ہیں, یا ایک عورت کی اسپیس جو کوٹا ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو کم بیش تمام سیاسی پارٹیوں میں تو یہی چل رہا ہے جی. تو اس لیے آپ کوئی اپنی پارٹی بنانے کا بھی کوئی ارادہ؟ دیکھیے, اپنی پارٹی کے لیے جو جہاز ہے وہ کہیں اور چلا گیا, تو نہ تو میرے پاس
آٹے کی کوئی مل ہے یا گھی کا کوئی اسپانسر ہو، اور نہ میرے پاس جہاز ہے. تو آئی تھنک کہ دس از اے ہیوج پرابلم، اور عورتوں کے لیے پرٹیکولرلی اس لیے پرابلم ہے کہ اگر آپ کو اسپیس، فار ایگزامپل مجھے اسپیس نہیں ملتی، آپ کیوں پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں؟ پاکستان میں پالیٹکس میں کیوں آنا چاہتے ہیں؟ اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی بزنس ہے تو پالیٹکس میں آئیں گے تو آپ کی بزنس آگے پروموٹ ہو جائے گی. اگر آپ کے کوئی زمینوں کے مسئلے ہیں، آپ پالیٹکس میں آئیں گے، زمینوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر آپ پراپرٹی ڈیولپر ہیں یا کائنڈ ورڈ فار another description، ٹیلی ویژن اونر ہے، یا مجھے ایسی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. مجھے پیسہ بنانے کا کوئی شوق کبھی رہا ہی نہیں، اور مجھے پروٹوکول کا بھی کوئی شوق نہیں ہے. میں بڑی سخت خلاف ہوں اس بات کے کہ آپ کے آگے پیچھے ڈالے چل رہے ہوں، اور جو ایک لیبل ہے. تو مجھے وہ جو اٹریکشن ہے پالیٹکس کی وہ نہیں ہے، جو کہ کسی اور کی ضرورت ہو سکتی ہے یا شوق ہو سکتا ہے. ہاں، لیکن آئی ڈو تھنک کہ پولیٹیکلی ہر ایک کو انگیج ہونا چاہیے، پرٹیکولرلی خواتین کو، اور مجھ جیسی خواتین کو اس لیے کیونکہ میں اپنے بچے پال چکی ہوں. میں تھوڑے سے زیادہ دلیری سے بات بھی کر سکتی ہوں. میرے وہ آئی ایم لیس لائکلی ٹو کمپرومائز، بیکاز اگر مجھے کیا آفر کریں گے کہ جس سے میں راضی ہو جاؤں؟ مجھے کتنا بڑا پلاٹ آفر کریں گے؟ جو پلاٹس ان کے پاس ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں میرے لیے. تو مجھے کیا چاہیے؟ لالچ سے ماورا ہو چکی. میں ہمیشہ سے الحمدللہ جی آئی ہیو نیور بین، جو بھی لوگ مجھ کو جانتے ہیں، آئی تھنک کہ جو پیسہ ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیزیز ہے. اتنا ہونا چاہیے جس میں آپ گزارا کر لیں، اور الحمدللہ آئی ہیو بین ویری ویل پرووائڈیڈ. آئی ہیڈ اے ویری پریولیجڈ لائف اسٹائل، مطلب والدین کی طرف سے بھی. تو وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا پنجابی میں نظریں رجی ہوئی ہیں. تو مجھے ایسی کوئی شوق نہیں ہے کہ بہت بڑے بڑے گھر ہوں، یا سو آئی تھنک کہ وہ اٹس ناٹ بیکاز میں کوئی سینٹ ہوں، اٹس بیکاز فیملی نے ایسی، مطلب کوئی خواہش ہی نہیں رہی. ینگ ایج سے کوئی خواہش ہی نہیں ہے کہ مجھے یہ لباس چاہیے یا اس ہالیڈے پہ جانا ہے، وہ نہیں ہے. اور وہ اس وجہ سے بیکاز میں نے وہ غربت یا وہ اس طرح کی ضروریات یا تکلیف نہیں دیکھی. کچھ لوگوں کی ہوتے ہیں، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن مجھے اسپیس چاہیے کہ میں آج ایک کالونی میں گئی ہوں. میں پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں بلال کالونی گئی کراچی، اور میں وہاں گئی تو میں تو ایک دفعہ چل کے گئی ہوں. چھوٹا سا پل تھا، اور پل جو آبادی میں جا رہا تھا وہ کورڈ تھا کوڑے سے. اور وہ ویڈیو ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی لگا ہوا ہے. بھینسیں تھیں، بھینسیں بھی بیچاری مرنے کے قریب تھیں، گائیں تھیں، گدھے تھے، اور ان کو ہٹا ہٹا کے ہم نے میں گزری ہوں وہاں سے. مجھے بڑی تکلیف ہوئی، گندگی میں سے گزر کے جانا پڑا، لیکن میں ایک دفعہ گزری ہوں. وہ خواتین روز گزرتی ہیں وہاں سے. وہاں پہ 30 خواتین مجھے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھیں. اب آپ مجھے بتائیں میں دوبارہ کیسے جاؤں وہاں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میں کچھ کر سکتی ہوں ان کے لیے، پر میں کیا کر سکتی ہوں کیونکہ سڑک ہی نہیں تھی وہاں پہ. اور میں تو بڑی آرام دہ گاڑی میں گئی، سڑک ہی نہیں تھی. وہاں پہ ایک بچی مجھے ملی، اس نے کہا کہ میں اس کا کوئی زچہ بچہ کا مسئلہ تھا، بلکہ مرنے والی تھی وہ، وہاں پہ بے ہوش ہو گئی سڑک پہ. اور وہ جو یہ کراچی کی میں آپ کو بتا رہی ہوں بات، کوئی وزیرستان کی بات نہیں بتا رہی. مجھے بڑی ایکچولی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ بچی کی کم عمر بچی تھی، میری بیٹی کی عمر سے، مطلب ہارڈلی میرا خیال ہے 17-18 سال کی وہ خاتون نہیں ہوں گی. 2 بچے اس کے پہلے سے تھے، اور وہ تیسرے بچے سے تھی. اور وہ راستے میں بے ہوش ہو گئی بیچ سڑک میں، ایک پردہ ایریا میں، سڑک بھی نہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں اور کوئی کنوینس نہیں، اور نزدیک جو فیسلٹی تھی وہ کافی دور. جب وہاں پہ پہنچی تو اس سے 85,000 روپیز مانگے گئے. 85,000 روپیہ ایک پروسیجر کے لیے. کہاں سے لائیں گے وہ، جس کا ہسبینڈ مزدوری، اس کو دہاڑی ملتی ہے، کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی. اور آپ مجھے بتائیں کہ میں تو آپ کو بتا رہی ہوں آپ کے پروگرام پہ کہ میں ایسے لوگوں کے پاس جاتی ہوں، دوسری دفعہ میری جانے کی ہمت نہیں ہوتی، بیکاز مجھے شرم آئے گی کہ کیا کیا میں نے ان کے لیے، میں کر ہی نہیں سکتی کچھ. دیکھیں میں ایک دن ایک کی مدد کروں گی، ایک بچے کو چلیں میں شاید انجینئرنگ یونیورسٹی سے نکلوا کے انجینئر بنا لوں، کتنے بچوں کو کروں گی؟ یہ چیریٹی پہ ممکن ہی نہیں ہے،
یہ صدقہ خیرات پہ ممکن ہی نہیں ہے. صدقہ خیرات ہم کرتے ہیں لیکن ایک سسٹم ہونا چاہیے. گورنمنٹ شوڈ بی ڈوئنگ اٹ اینڈ وی گیٹ انف فنڈز. ہمیں بہت فنڈز آتے ہیں لیکن اسپیس نہیں ہے. تو کیا کوئی پارٹی چھوٹی بڑی کوئی پارٹی مجھے اتنی اسپیس دے سکتی ہے کہ ایک آبادی 90-200 لوگوں کے لیے آپ مجھے پانی میں دے سکتی ہوں؟ آج مجھے ایک پارٹی اتنی اسپیس دے کہ ان کو صاف پانی میں دے دوں, ان کو میں ایک زچہ بچہ یونٹ دے دوں, آئی وڈ بی ہیپی ٹو جوائن دیٹ پارٹی. اتنی اسپیس بھی نہیں ہے. اور یہ بھی میں دیکھیں پاکستان میں نے تو اپنے کو کبھی ایز سچ عورت ہونے کی لمیٹیشن میں نہیں دیکھا, لیکن اب میرے ہسبینڈ آئے ہیں تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں ماحول ایسا نہیں ہے کہ جہاں عورتیں لمیٹیڈ ہیں. اب کوئی عام سیاسی کارکن ہوگا یا ٹکٹ کا امیدوار ہوگا, اینکر ہوگا, تو چلتے چلتے کسی سیاسی لیڈر کسی جرنیل کا ہاتھ ہی پکڑ لے گا, سر. ہاں, عورت تو یہ نہیں کر سکتی, کم از کم میں تو یہ نہیں کر سکتی, میں مرد بھی ہوتی تو شاید نہ کر سکتی. تو عورتوں کے لیے تو اسپیسز ہی لمیٹیڈ ہے. جہاں آپ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ٹکٹ ہو رہے ہیں, کیا میں وہاں پہ بیٹھ سکتی ہوں؟ کوئی ایک سرٹن فیملی کی لڑکی وہاں پہ بیٹھ سکتی ہے؟ اور میں تو اپنے کو عمر کی وجہ سے یا اپنے ایک بولڈنس کی وجہ سے بڑی جگہ پہ اس طرح سے ایکسیس, اور لوگ بھی میں احمد سے کہ لوگ بڑا اس بات کا لحاظ بھی کرتے ہیں, لیکن مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کیونکہ 100 باتیں کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں. اب آپ وہ 22 سال کی لڑکی یا 25 سال کی لڑکی یا 30 سال کی لڑکی ایسے کر سکتی ہے؟ کیونکہ جو روٹ ہے, and I'll be very blunt کیونکہ آج ہم بلنٹ بات کر رہے ہیں, اسمبلی میں آنے کا کیا روٹ ہے؟ اسمبلی میں آنے کے کیا روٹس ہیں؟ انفیکٹ کاؤنسلر بننے کے کیا روٹس ہیں؟ بائی اینڈ لارج ہو سکتا ہے اکا دکا کوئی کسی کی قسمت لگ جائے, لیکن بائی اینڈ لارج آپ کو کسی طرح سے کسی رشتے میں ہونا ضروری ہے. اسی کے بعد ڈکلیئرڈ رشتہ ہو یا انڈکلیئرڈ رشتہ ہو, پھر ٹکٹ ملتا ہے آپ کو. اور عورتوں کے لیے اور بھی مسائل ہیں. تو یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے. میں بڑی بڑی خواتین سے ملی ہوں جو کہ آپ تو مجھے کہہ رہے ہیں, میں اپنے سے بہت زیادہ قابل خواتین کو ملتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میں ان کو کسی طرح اسمبلی میں پہنچاؤں. میں بلکہ ایسی خواتین سے ملتی ہوں جو میں دیکھتی ہوں کہ ان کو مجھے جج بنانا چاہیے, لیکن وہ کچھ باؤنڈریز کراس نہیں کر سکتی ہیں. جو لوگ کر لیتے ہیں اور عام طور پہ نکل جاتے ہیں, اور میں ان کو بھی قصوروار نہیں ٹھہراتی کیونکہ اور کیا طریقہ ہے. ہاں, سسٹم کے اندر سے ہی. اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جب آپ UK میں کرتے ہیں یا US میں کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی آپ کو رپورٹ کر دے گا. آپ کسی آرگنائز ملٹی نیشنل کمپنی میں اگر کریں گے آپ شاید رپورٹ ہو جائیں. وہاں بھی کچھ لوگوں کو خواتین کو کمپرومائز شاید کرنا پڑتا ہے, لیکن کچھ لاز ہیں, کچھ خوف ہے, اتنا نہیں ہے. یہاں پر وہ خوف نہیں ہے, اور ایک پرسیپشن بھی ہے, ایک تاثر بھی ہے. فار ایگزامپل اب ہم آج آ رہے تھے آپ کے پروگرام پہ بھی, تو صبح بھی میرے ہسبینڈ سے بات ہوئی, تو اب وہ ایک سرٹن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ چیزیں ہمیں نازیبا بھی لگتی ہیں, مجھے بھی لگتی ہیں, لیکن ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ بحیثیت خاتون آپ کو اتنا کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں بےہودگی آپ کے سامنے کہ آپ ہر بات ہی پہ کمپلین کرتے رہیں یا ہر بات ہی پہ روتے رہیں, تو پھر آپ تو شاید گھر سے باہر نہ نکلیں. اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے, لیکن پھر آپ لٹرلی, ہم تو سیاست کی بات کر رہے ہیں, میں نے اپنے ہسبینڈ کو سمجھایا, میں نے کہا آپ تو سیاست کی بات کر رہے ہیں, آپ تو میڈیا کی بات کرتے ہیں, یہاں تو چھوٹی بچی کریانے کی دکان نہیں جا سکتی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایشوز ہیں اور ان ایشوز پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. پھر کچھ خواتین ہیں یا کچھ میڈیا کی خواتین ہیں, میں ان کو جب بلاتی ہوں, بٹھاتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ آپ کو کوئی مسئلے ہیں, میں کھڑی ہوں گی, لڑوں گی, لوگ چپ بھی ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کوئی مسئلے نہیں. کبھی کبھی بتا بھی دیتے ہیں, مطلب اس پہ کچھ کرنا نہیں چاہتے. آپ دیکھیں, آپ میڈیا میں رہے ہیں, میں یہ نہیں کہتی کہ سب لوگ ایسے ہیں, بہت اچھے لوگ بھی ہیں, بہت ایسے لوگ ہیں جو کہ جیسے میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ دنیا میں تمہارا ایک ہی بھائی ہے اور وہ باہر سعودی میں بیٹھا ہے, باقی یہ مت یقین کرو. اینڈ وائی ڈز ہی سے دیٹ؟ کیونکہ وہ مردوں میں بیٹھتے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ نا کہ لوگ کس طریقے سے باتیں کرتے ہیں. میرا ایکسپیرئنس الحمدللہ بڑا پازیٹیو ہوا ہے, لیکن
probably because میں ایک authoritative position میں آئی ہوں. عام لوگوں کے ساتھ ایسے نہیں میں اینکر کی پوزیشن میں آئی ہوں. اور دوسرا یہ کہ میں probably کافی چیزوں کو میں نے آپ کو کہا نا کہ نو بھی کہہ سکتی ہوں, لیکن ایک چھوٹی عمر کی لڑکی جو کہ سہم جائے, ڈر جائے, یا جس کی مجبوری ہو وہ نہیں کہہ سکتی, وہ شاید نہ کہہ سکتی ہو. تو ہمیں اس قسم کا ماحول بنانا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ صرف تاثر کی وجہ سے لوگ نہ جاتے ہوں, ایک پرسیپشن بھی ہو سکتا ہے, اور وہ پرسیپشن ہم کو چینج کرنا پڑے گا. ہمیں پولیٹیکل پارٹیز میں وہ تاثر چینج کرنا پڑے گا. آپ کی زندگی کی ہم کچھ تلخیوں پہ تو بات کی ہے, کوئی خوشگوار یاد بتائیں آپ کی زندگی کا کوئی ایسا دن جو آپ کو کبھی نہ بھولا ہو. الحمدللہ میری تو زندگی میں میرا خیال ہے کہ خوشگوار دن زیادہ ہے. اچھا, آئی تھنک کہ ہلکے پھلکے, اور جو سب سے خوشگوار ہے اور وہ آئی نو مائٹ ساؤنڈ کلیشے, لیکن میں نے جتنا ماں کا رول انجوائے کیا ہے, مطلب میں نے انجوائے کیا ہے. بہت سے لوگ اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں, لیکن میری زندگی کی جو ہائی لائٹ ہے وہ میرے پہلے بیٹے کی پیدائش, اس کے بعد میری دوسری بیٹی کی پیدائش, اس کے بعد میری تیسری بیٹی کی پیدائش. اور آئی ہیو انجوائڈ اٹ, مطلب لائک ایک ایک لمحہ انجوائے کیا ہے. ان کا رونا بھی مجھے کیوٹ لگتا تھا. آئی ریئلی ریئلی انجوائڈ اٹ. اور میرے لیے, اور ابھی بھی ایکچولی جب میں اکثر جگہوں پہ سیاست کے لیے جاتی ہوں تو اگر کہیں دیر ہو جاتی ہے وہ اس لیے بیکاز اگر مجھے کہیں نظر آ جائے کوئی بیبی یا کوئی چھوٹا بچہ, سو آئی ریئلی انجوائڈ بینگ اے مدر. اینڈ آئی تھنک اٹس بین اے نیچرل رول فار می ایز ویل بیکاز آئی جسٹ ریئلی لائک چلڈرن. اور اٹس سیڈ کہ بڑی جلدی وہ بڑے ہو گئے ہیں, لیکن خیر اتنے بڑے نہیں ہو گئے ابھی بھی. یو نو میرا بڑا کلوز کانٹیکٹ ہے, اور بلکہ میرے ہسبینڈ کل پرسوں بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ اس عمر میں تو ہم تو ماں باپ سے جان چھڑاتے تھے, اور ہم تو یہ کیا ہے کہ بچے تمہارے ہر 2 منٹ کے بعد یو نو. سو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے, کیونکہ آئی تھنک دیٹس دی اونلی تھنگ دیٹ آئی وانٹیڈ ان لائف. آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو بی this kind of a mother, and الحمدللہ بہت پتہ نہیں میں تو کس قسم کی شاید مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہو, لیکن میرے بچوں کو جب میں دیکھتی ہوں اور لوگ جو نہیں جانتے کہ یہ میری اولاد ہے, دے آلسو اچھے انسان ہیں. تینوں جو ہیں ماشاء اللہ نیک اولاد جس کو آپ کہتے ہیں. نیور گیون می, مطلب تنگ صرف یہی کیا ہے کہ وہ ماں کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں, لیکن جو باقی لوگوں کو جو مسائل ہوتے ہیں الحمدللہ کیونکہ میں نے اکیلے بھی پالے ہیں, تو جو لوگ بتاتے ہیں کہ یہ تنگ کیا وہ تنگ کیا, وہ نہیں کبھی میں نے دیکھا. مطلب نہ جب وہ چھوٹے تھے, نہ جب ایڈولیسنس میں جو بچوں کو ہوتے ہیں کہ کوئی بدتمیزی یا کوئی جو کہ نارمل بچوں کے. ایسا سب ٹھیک رہا الحمدللہ. یہ شادیوں وغیرہ کے ڈیسیجن میں ان کو شامل کیا آپ نے, یا انہوں نے تمام شادیوں کے ڈیسیجن میں نہیں شامل کیا؟ آبویسلی پہلی شادی کے ڈیسیجن میں نہیں ممکن نہیں تھا. دوسری شادی کی ڈیسیجن میں شامل اس طرح تھے کہ وہ رضامند نہیں, واز اے بٹ اسکیئرڈ بیکاز اس میں حالات ایسے ہو گئے تھے کہ پہلے تھوڑا سا جو ڈیٹس تھیں تو ان پہ کوئی ایسی تلخی ہو گئی تھی, اور میں نے اسے ڈسکس کی تو اس نے مجھے کہا اس وقت کہ شکر کرے یو ایویڈڈ اے بلٹ. ہاں اس سے مجھے کیا مطلب ایسے کوئی اس وقت تو ہی واز ویری ینگ, لیکن جو چھوٹی ہیں جو ہماری بہت زیادہ جن کو ہم مفکر سمجھتے ہیں فلاسفر ہیں, وہ بہت چھوٹی تھی اور ان کے اعتراضات بہت زیادہ تھے. اور وہ صحیح اعتراضات تھے, یعنی بعد میں آپ کو لگا بالکل صحیح تھے. اور وہ جتنا عرصہ وہاں رہی بھی ہیں تو ان کی تھوڑا سا ہے کہ وہ بڑی انٹیوٹیو ہیں. اور اس بار جب فیصلہ کرنا تھا تو مجھے ڈر لگ رہا تھا بچوں سے بات کرنے پہ. تو جب بھی میرے ہسبینڈ کہیں کہ آپ بات کریں, بات کی تو میں وہ ڈیلے کروں, کیونکہ جیسے لوگوں کے والدین سے نہیں بات کرنے کا کہ اب کیسے کہیں کہ رشتے کی بات, تو میں ذرا گھبرا رہی تھی. اور میں سب سے زیادہ ایکچولی بیٹا تو میرا بہت سپورٹیو ہے, ہی از اے سارٹ آف پرسن کہ وہ میرا خیال ہے زیادہ جس کو آپ روحانی شخصیت کہیں وہ ہی از لائک دیٹ, تھوڑے ملنگ قسم کی جس چیز میں خوش رہو, ہی از لائک دیٹ.
لیکن بیٹیوں سے میں تھوڑا سا پریشان تھی کہ آپ کو پتہ ہے بیٹیاں تھوڑی سی ذرا بولتی بھی زیادہ ہیں ہر گھر میں. ایسا سین بھی گزر چکا ہو. ہاں تو پھر تو جو منجلی ہیں جو مڈل والی ہیں وہ تھوڑا سا گھر میں ان کا ذرا ماں والا رول ہے, ہر ایک کو ڈانٹ ڈپٹ دینا, تو ہم سب ان سے ذرا گھبراتے ہیں. تو ان کو جب میں نے یہ بات ہی کی, یہ نہیں پتا تھا کہ کس کی بات کر رہی ہوں, تو میں نے جو ہی بات کی کہ ایسے کچھ ایسے, تو انہوں نے تو مجھے لیکچر دے دیا کہ ان کو اس بات پہ بھی ڈر تھا کیونکہ ان کے دل میں ایک پاکستانی مردوں کے بارے میں خوف بیٹھ گیا کہ یہ لوگ تو بولتے ہی بات یہ کرتے ہیں, کہتے کچھ نہ کرتے کچھ. ہاں کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو وہ اب اس کو لگتا ہے کہ فریب, دھوکہ, ایک اس کو ڈسٹرسٹ, یعنی کہ وہ ایسوسیٹ کرتی ہے پاکستانی مردوں کے ساتھ, کیونکہ ظاہر اوبیسلی میں اس کو اور کوئی ایکسپیرئنس ہی وہ نہیں ہے. اور پھر وہ یہ بھی سمجھتی ہے کہ میں بہت زیادہ ذرا میری نیچر بھی ایسی ہے, کیونکہ ظاہر آپ لوگ ایک پبلک فیس دیکھتے ہیں, انہوں نے میرا پرائیویٹ جو میری پرسنل لائف میں دیکھا ہے, تو دے تھنک کہ میں شاید تھوڑا سا اپنا خیال کم رکھتی ہوں اور لوگوں کے لیے ذرا زیادہ forgiving ہوں یا جنرس ہوں, یا یقین کر لیتی ہیں زیادہ لوگوں. دیٹس آلسو دا کیس کہ آئی یوز ٹو بی ویری ٹرسٹنگ, لیکن ان کو تھوڑا سی چیز پروٹیکٹیو آبویسلی ٹراما سے گزری ہیں. اور جو لیکن جب ان کی اچھا جب مزے کی بات یہ جو سب سے چھوٹی ہیں, چونکہ وہ بڑی ذرا پروگریسو اور بڑی ہم سمجھتے ہیں کہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں, تو انہوں نے مجھے کچھ عرصہ پہلے کہیں کوئی پروگرام دیکھا اور کسی اور خاتون پہ, کسی سیلیبریٹی پہ بہت انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی. تو انہوں نے مجھے کچھ دن پہلے, جب میں رشتے کی بات کرنا چاہ رہی تھی, تو انہوں نے کچھ دن پہلے مجھے کہا کہ دیکھیں آپ نے, میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی بہت ہی گڈ لکنگ اور کم از کم 12-13 سال یا 15 سال, تو اب وہ اسی ہفتے کی بات ہے. تو میں نے وہ موقع, اور انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ بال بڑے اچھے ہونے چاہیے. تو میں نے سوچا اوہ یہ موقع اچھا ہے, تو میں نے یہ ساری خوبیاں موجود ہیں, تو میں نے وہ ایسا استعمال کر کے. لیکن دس از ٹو ٹیل یو کہ جو میں نے بچوں کی اپنی پرورش کی نا, لاٹ آف پیپل, کچھ میں دیکھتی ہوں ٹرول کامنٹس, تو وہ کہتے ہیں ہائے اس کے تو بچوں پہ کیا گزر رہا ہوگا, اور یہ تو اس کی بچے اور اس کی فیملی کتنی شرمندہ ہوگی, اور یہ وہ. دیکھیے میرے لیے میری اولاد سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے زندگی میں. جو کچھ میں نے کیا ہے اپنے بچوں کے لیے کیا ہے, اور مجھے اگر تھوڑا بہت اگر گلٹ فیل ہوتا ہے تو کبھی کبھی یہ کہ میری وجہ سے ان کو موو کرنا پڑا, یا میری وجہ سے ان کی مطلب لائف دیر ویری پرائیویٹ, ان کی لائف پبلک ہوگی, مطلب ان کے پاسپورٹس انہوں نے دکھائے, ان کی فرینڈس کی پکچرز دکھائیں, ان کے پکچرز فوٹو شاپ کیے. میرے بچوں سوشل میڈیا پہ بھی نہیں ہے, بیٹیاں میری, اور وہ پکچرز اپنی خود بھی جب وہ کہیں جاتی ہیں تو ان پکچرز کا ان کو شوق ہی نہیں ہے. دے ویری ڈفرینٹ قسم کے بچے, سامنے آنا ہی نہیں چاہتے, وہ کبھی بھی ایسے نہیں تھے. لیکن پھر ان کے ساتھ جو کیا میڈیا نے, اٹ واز انفارچونیٹ, کیونکہ چھوٹی بہت چھوٹی تھی, اور ایک 11 سال کی بچی کو آپ اس طریقے سے, اور خواتین نے کیا, 11 سال کی بچی کے فوٹوز فوٹو شاپ کر کے, اس کی دوستوں کے, میری ایکسٹینڈیڈ فیملی کے. لیکن انہوں نے بڑا مطلب مقابلہ کیا ہے, دے میڈ می ویری پراؤڈ, بٹ آئی ڈو کبھی کبھی مجھے ایسے گلٹ محسوس ہوتا تھا. لیکن سچ یہ ہے کہ جو میرے فیملی ہے, پرٹیکولرلی میرے بھانجے بھی میرے بچوں کی طرح ہیں, تو دے ریئلی اپرووڈ آف دس, بیکاز ان کی بھی تربیت ایسی ہے کہ دے تھنک کہ صحیح ہے کہ آپ زندگی بڑی اوپن طریقے سے, آنیسٹ طریقے سے, آنیسٹ ریلیشن شپس بنائیں. اینڈ دے آلسو تھنک کہ مطلب سیلفش نہیں ہے کہ وہ سمجھیں کہ اچھا یہ اپنی زندگی میں بس قربانیاں ہی دیتی جائے. دے وانٹیڈ می ٹو بی ہیپی, وہ پہلے بھی دے وانٹیڈ می ٹو بی ہیپی. اینڈ سو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب بھی کوئی وہ کچھ دیکھتے ہیں, اور پرائیویٹ لائف میں بھی جب دیکھتے ہیں. مجھے بڑی خوشی یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ خاص طور پہ وہ جو مڈل والی بھی ہیں اور جو چھوٹی بھی ہیں, جن کے تھوڑے سے تحفظات میں سوچ رہی تھی کہ ہوں گے, تو ان کی بڑی اچھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ان دا سینس کہ اگر کوئی بات اگر میری نہ وہ سن رہی ہوں, کوئی مشورہ لینا ہو یا کیا, تو وہ میرے ہسبینڈ کی بات سن لیتی ہیں. یعنی تو یہ تو ایک تعلق جڑ گیا. ہاں, اور وہ نیچرلی ہوا ہے, اس لیے کیونکہ میں سچی پوچھیں تو میں نہیں چاہتی تھی, کیونکہ دیر گرون اپ, تو میں نہیں چاہتی تھی. لیکن انہوں نے خود ہی اس طرح سے کیا ہے, اور وہ ان کے خیالات بھی کافی
ملتے ہیں کچھ باتوں میں. میرے بارے میں بھی کافی خیالات ان کے ملتے ہیں آپس میں, تو میرے خلاف بھی تھوڑا سا ایک گینگ بن گیا ہے. لیکن اٹس نائس بیکاز میں نے آپ کو بتایا کہ میرے جو ہسبینڈ ہے وہ ذرا کافی سوبر ہے, بڑے تحمل سے لوگوں کی بات سنتے ہیں, بڑے کمپوزڈ ہیں. تو پچھلے 1-1.5 گھنٹے سے بیٹھ کے سن ہی رہے ہیں نا, ہاں, اس سے زیادہ کیا آپ نے دیکھ لیا کہ بڑے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں جب بھی کوئی بات کرتی ہوں تو وہ پھر بڑے اسرٹیولی اسے ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ نے دیکھا ہے نا, کیونکہ ہم دیکھ سک رہے ہیں کہ تو. لیکن یہ ہے کہ ہر بات پہ ویسے ایسی بات نہیں ہے کہ اتفاق بھی کرتے ہوں, ایسی بات نہیں ہے. الٹیمیٹلی تو پاکستانی ہسبینڈ ہی ہے. لیکن اچھا ویسے یہ ان کا امریکہ سے ہیں؟ ہاں جی, امریکن ساری فیملی جو ہے امریکہ میں سیٹلڈ ہے. یہ بھی امریکہ ہی میں سیٹلڈ ہے. پیدا بھی وہیں پہ ہوئے؟ نہیں, پیدا امریکہ میں نہیں ہوا ہے, لیکن کچھ ٹائم سعودی میں گزارا بچپن کا, اور فیملی ان کی بھی والد صاحب کی وجہ سے تھوڑا سا موو اراؤنڈ. اور آپ کی پیدائش تو لیبیا کی؟ میری بھی لیبیا کی. تو ہماری کافی باتیں اس وجہ سے بھی جو ہیں بات چیت بیک گراؤنڈ بڑا سملر ہے. والدین کے ساتھ جو ایکسپیرینسز ہیں وہ بڑے سملر ہیں. بلکہ ان کی جو والدہ ہیں وہ میری والدہ سے کافی باتوں میں, کیونکہ ان کی فیملی بھی ذرا پڑھے لکھے پروفیشنلز کی ہیں اور میری فیملی بھی پڑھے لکھے پروفیشنلز. وہ لوگ جو ایک نقطے پہ, ایک کاما پہ, ایک اسپیلنگ مسٹیک پہ بہت زیادہ آپ کو, تو ہماری بڑی سملر اپ برنگنگ ہے. اور کچھ چیزیں جو گھر میں موجود ہوتی ہیں وہ بڑی ایک جیسی تھیں. تو جب پہلی بار ہی میری ان سے بات ہوئی تو مجھے لگا اچھا ان کے گھر میں بھی یہ ریڈرز ڈائجسٹ اس طریقے سے پڑھا جاتا تھا. ان کو بھی وہی آرٹیکلز اور مضامین یاد تھے جو مجھے یاد تھے. تو ہماری بات چیت میں کوئی بھی ایسی نہیں کہ جو آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے. پھر جو ہی میں ان کے گھر میں بھی آئی تو ہر چیز جو ہے, کیونکہ یہ ان کو تھوڑے سے نروسنس بھی تھی کہ پتہ نہیں اب ان کو کیسا لگے گا, کیونکہ ظاہر ہے آپ پبلکلی دیکھتے ہیں تو ان کا خیال تھا کہ پتہ نہیں اب یہ فٹ ان کیسے کریں گی, کوئی بات نہ ان کو بری لگ جائے, مائنڈ نہ کرے. لیکن آپ یقین کریں گے جب میں پہلی دفعہ ان کے گھر میں گئی ہوں تو میں نے جب اپنی دیور کی باتیں سنی تو مجھے لگی تو میرے بھائی کی طرح کی باتیں کرتا ہے. اور جب ان کی والدہ کی, اور گھر میں کھانا جس طریقے سے پکتا ہے وہ بھی بڑا, اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ میں ایک پشتون اوریجن سے ہوں, یہ اردو اسپیکنگ ہیں, مغل ہیں. تو میں ظاہر ایک تعصب نیچرلی بھی تھوڑا سا ہوتا ہے. تو میں سمجھ رہی تھی کہ اب میں تو ذرا اپنی میری جو ڈائٹ ہے, ہم فار ایگزامپل بڑے گوشت کے بغیر کھانا نہیں کھاتے, لیکن جو کوکنگ کا سٹائل بھی تھا اور ان کی جو والدین کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی بڑا سملر ہے میری والدہ اور والد صاحب. تو آپ کو بھی ایسی بہت زیادہ مختلف نہیں, اور ان کو بھی حیرت ہوئی کہ بڑی آسانی سے مطلب لائک میں فٹ ان ہو گئی. اور پر آئی تھنک اٹس پروبیبلی یہی وجہ ہے کہ آپ کا کانورسیشن بھی ہوتی ہے. آپ خواتین کو مشورہ دیں گے کہ سفر اپنا روکنا نہیں چاہیے, بالکل نہیں. آپ کہتے ہیں اوپنلی, ہاں, اگر آپ کو کسی سے محبت ہے اس کا اظہار کیجیے, اور اگر کچھ ہے تو آپ ریلیشن شپ لے کے آگے بڑھیں. خواتین کو تو نہیں, مرد حضرات کو, یہ میرا خیال ہے یہ مشورہ مرد حضرات کے لیے ہے. ہاں, میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو خالہ کی پسند سے نہ شادی کریں, اور اتنی مردانگی دکھائیں کہ جو پسند ہے ادھر ہی شادی کریں. بار بار مطلب جو پسند ہے اس سے شادی کریں. بعد میں جون ایلیا کے انسٹاگرام پہ شاعری کو نہ فالو کریں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے ایکچولی پاکستان میں. معاملہ ہی یہ ہے کہ جو والد صاحب کے ساتھ گزری ہوتی ہے وہ بڑے بیٹے کے ساتھ کرتے ہیں, بڑا بیٹا جو ہے وہ چھوٹے بھائی کے ساتھ وہ کرتا ہے, سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. تو یہ مرد حضرات کے لیے خاص طور پہ, کیونکہ میں مردوں کے حقوق کے لیے زیادہ انٹرسٹیڈ ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ زیادہ مظلوم ہیں. خواتین تو مظلوم ہے ہی, لیکن مردوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. آپ لوگوں کے جو حقوق ہیں اس کے لیے آپ کو لڑنا چاہیے. میں اس کو ویسے تو بہت سی باتیں ہیں وائنڈ اپ کرنے کا ہمارا کوئی دل نہیں ہے خاص, صرف 1-2 باتیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جب آپ کے خان صاحب والے معاملات تھے تو اس میں سلیم صافی صاحب کا کیا مسئلہ تھا؟ کوئی سلیم صافی صاحب کا آپ نے کوئی رول ادا کیا تھا؟ آپ ان کا کوئی امیج یا ان کا کوئی تعلق ٹھیک کرنا چاہ رہی تھیں؟ سلیم صافی صاحب کا میرا خیال ہے ان کچھ خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جو کہ بہت پہلے سے پہچان گئے تھے. وہ آپ کو ان کو بلانا پڑے گا, ان کی ایک ذاتی مشاہدہ ہے. وہ بہت کم عمر ایک صحافی بھی نہیں تھے تب, بہت کم عمر کے تھے جب انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں ان کو ایک مختلف زاویے سے دیکھا.
پہچان لیا اور پھر وہ بہت رنجیدہ ہوئے کیونکہ ان کے جو مینٹر تھے ان کے ساتھ کوئی ذاتی طور پہ, اور یہ سٹوری آپ ان سے سنیں تو بہتر ہوگا کیونکہ وہ بڑے دلچسپ طریقے سے یہ بتاتے ہیں, اور آبویسلی وہ جو ان کو معلوم ہے, اگر وہ پہلے کتاب لکھ چکے ہوتے تو شاید مجھے ضرورت نہ پیش آتی, لیکن سلیم صافی صاحب کے ساتھ ایک خاص اریٹیشن تھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو. میرا خیال ہے جو بھی ان کو آپ نے کوشش کی تھی کلیئرٹی, مجھے کہا گیا تھا کہ جوڑا جائے, میری پرسنل کوئی ایسی کوئی خواہش نہیں تھی. صافی صاحب کی خواہش نہیں تھی, جہانگیر خان ترین صاحب کی میرا خیال ہے یہ خواہش تھی, آئی ایم ناٹ شیور, لیکن مجھے یہ کنوے کیا گیا تھا, اون چودھری صاحب نے مجھے یہ کنوے کیا گیا تھا, اور مجھے ایز اے تجربہ سلیم صافی صاحب کے شو پہ بھیجا گیا کہ پہلے ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, تو پھر آئس بریک کرنے کے طور پہ. تو اٹ واز ناٹ مائی آئیڈیا. میرا سلیم صافی صاحب سے ایسا کوئی مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے. مجھے پتہ تھا کہ دشمنی کافی زیادہ تھی ان سے. کچھ نرمی ہوئی ویسے آپ کے جانے سے؟ میرا خیال ہے میرا انٹرویو ہوا اور پھر مجھے اس کے اوپر بھی مجھے بھیجا گیا, لیکن میرا خیال ہے اس کے بعد بھی کوئی صلح نہیں ہوئی تھی. میرا خیال ہے میں نے انٹرویو دیا, اس کے بعد جہانگیر خان ترین نے دیا, شاید پرویز خٹک نے دیا, وہ لیکن مقصد یہ تھا, لیکن وہ صلح مطلب فائدہ اس کا کوئی نہیں ہوا. تو اب تو بہت سے لوگ ہیں جو اس طرف چلے گئے, پارٹی چھوڑ دی, توبہ کر لی سیاست سے, بہت سے لوگ ہیں آپ کے اوپر بھی باتیں کرتے رہے. ہاں جی, فواد چوہدری صاحب نے میرے خیال آپ کی کتاب پہ بڑا سخت رد عمل دیا تھا. جی, ان کو اسٹریٹجکلی کبھی کبھی شریعہ یاد آ جاتی ہے, کبھی کبھی بھول جاتے ہیں اپنی ضرورت کے تحت, لیکن اگین ایسے لوگوں کو نہ ڈسکس کیا جائے. جی کہ اچھا, یہ صرف ایک بات کہ اب نئی پارٹی آ گئی, استحکام پاکستان پارٹی, اور اون چودھری اور ان لوگوں کے ساتھ تو پھر آپ کا ایک بڑا کلوزلی انہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا, یعنی وہ اسٹاف کے طور پہ وہاں پہ کام کرتے تھے. تو اگر آپ کو آفر آ جائے اس پارٹی کی طرف سے, اور جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں, بہت سی باتیں انقلابی کر رہے ہیں اس وقت. استحکام پارٹی تو میرا خیال ہے کوئی خاص ایسے انقلابی میں نے نہیں ان کا مینیفیسٹو پڑھا. آئی ڈونٹ نو کہ ایسا کوئی ان کا انقلابی میرے سامنے آئے تھے ایگزیکٹلی یہ پانی, تعلیم اور اس مسئلے پہ وہ کہہ رہے ہیں. میرا کوئی آپ کو کوئی آفر آ جائے تو میرا کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوا, تو میں نے مینیفیسٹو نہیں پڑھا. یہ آئی ایم ہیپی ٹو نو کہ اس طرف اگر فواد چودھری جہاں گئے ہیں اور وہاں پہ انقلاب آ رہا ہے. اچھا وہ چلے گئے, پھر شاید ہو سکتا ہے کہ انقلاب آ جائے. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ میرا خیال ہے کہ استحکام پارٹی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پنجاب اسپیسیفک رول کے لیے بنائی گئی ہے, اور میرا تو جو مین انٹرسٹ ہے وہ اپنے حلقے میں ہے, اور میرا حلقہ میں نے آپ کو بتایا پہلا حلقہ ہے خواتین, ٹھیک ہے, اور وہ اوبویسلی کسی ایک حلقے میں اسپیسیفکلی نہیں ہے, میرا پورے پاکستان میں. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی خواتین کے لیے اسپیس بالکل پالیٹکس میں نہیں ہے, اور جگہوں پہ بھی نہیں ہے, لیکن پولیٹیکلی اگر نہیں آئیں گی آگے, پالیسی میکنگ میں اگر نہیں آئیں گی, پارلیمنٹ میں اگر نہیں آئیں گی, تو آپ کسی قسم کا بھی مطلب رویوں میں کوئی چینج نہیں دیکھیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا, گورنمنٹ اسکول کی ٹیچر کی نمائندگی ہونی چاہیے, ایک کوئی بیوہ اگر ہے, شہید کی ماں ہے, اس کی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے. اپنے حلقے کی جو پاکستان میں خواتین ہیں, ان کو جو مسائل ہیں, نیوز کاسٹرز ہیں فار ایگزامپل, میں نے نہیں کیا گراس روٹ سے مطلب ینگ ایج سے یہاں پہ رپورٹنگ نہیں کی, ان کو بتانا چاہیے, ان کو ان کی نمائندگی ہونی چاہیے کہ کیا میڈیا میں ہوتا ہے. دوسری جو میرا خیال ہے کہ جو مجھے فوکس کرنا چاہیے وہ اپنے ایریا پہ فوکس کرنا چاہیے. میں ہزارے سے میرا تعلق ہے, ہزارے وال پشتون ہوں, تو آئی تھنک کہ یہ بہت ایک ایریا ہے جو کہ پڑھا لکھا بھی ہے, ہم لوگوں نے کنٹریبیوٹ بھی بڑا کیا ہے, لیکن بالکل مطلب آپ اگر دیکھیں کہ فار ایگزامپل ہری پور سے آپ مانسہرہ یا آگے بھی دیکھیں, تو جو آپ نے بٹاگرام کا بھی ابھی دیکھا ہوگا, ہمارے یہاں لٹریسی ریٹ پری پارٹیشن بہت ہائی ہے. پی ایم اے ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس اسکولز بڑے اچھے ہیں, جوڈیشری میں, بیوروکریسی میں, مطلب پڑھا لکھا طبقہ اور خواتین, لیکن آپ کو وہ ریپرزنٹیشن نہیں نظر آتی, نہ پارلیمنٹ میں نہ اور رولز میں. اور اب اگر آپ کراچی میں دیکھیں تو کراچی بھی اب جو ہے نا وہ اس کا ڈیموگرافک بھی بڑا چینج ہو گیا ہے. ہمارے پاس پشتون بہت زیادہ ہے وہاں پہ, ہزارے بال بہت ہیں, تو اردو اسپیکنگ کی بھی تو ریپرزنٹیشن نہیں رہی,
لیکن پشتون اور ہزارے وال کی بھی نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک کہ میں بہت فوکسڈ ہوں کہ وہ لوگ جن کی آواز ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم پنجاب کی بہت سنتے ہیں, پنجاب میں پارٹیز بھی بہت ہیں, لیڈرز بھی بہت ہیں. آپ یقین کریں, اب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ سی ایم کے لیے کس کو کھڑا کریں گے, پی ایم سے زیادہ کینڈیڈیٹ سی ایم کے ہیں. تو مجھے پنجاب میں اتنا کوئی سچ ضرورت, میرا خیال ہے کہ وہاں ضرورت ہے, دوسری طرف زیادہ آئی تھنک سو, اور میرا خیال ہے کہ وہاں کوئی توجہ دے ہی نہیں رہا. اور یہ صرف ایکٹیو پالیٹکس ان دا سینس کہ پارلیمنٹری پالیٹکس کی میں بات نہیں کری. آئی ریئلی ایکچولی تھنک کہ اب جو بات ہمیں کرنی چاہیے, جو میں امید کری تھی آپ پوڈ کاسٹ پہ بات کریں گے, آپ 9 سال پرانی کہانی پہ چلے گئے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ایک جو صفائی مہم شروع ہوئی ہے, تو میری بھی ایک صفائی مہم کی خواہش ہے, اور وہ یہ ہے کہ تمام پارٹیز جو ہیں اگر الیکشن کر رہی ہیں, جو کہ میرا خیال ہے کہ سیریسلی نہیں کر رہی, کیونکہ نو بڈی از ریڈی فار الیکشنز فار نمبر آف ریزنس, لیکن اگر الیکشنز مانگ ہی رہے ہیں اور ایک نیا آغاز چاہتے ہی ہیں, تو اپنے پارٹی ورکرز کی بات سنیں. پی ٹی آئی میں سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ پی ٹی آئی کی کابینہ میں آپ نے پی ٹی آئی تو دیکھی ہی نہیں. پی ایم ایل این کا کیا مسئلہ تھا بائی الیکشنز میں؟ آپ نے پی ایم ایل این کا جو 25 سال سے آپ کے آگے پیچھے بھاگ رہا ہے, جو آپ کو صحیح بات بتا رہا ہے, اس کو آپ نے اس کی تجویز کو رد بھی کیا اور اس کو آپ نے اسپیس بھی نہیں دی, اور وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہا. پی ٹی آئی کی ورکر کی طرح نہیں تھا کہ جو ایک پل میں ٹوٹ گیا. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی, اگر ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب بلاول بھٹو ایک نئی سوچ رکھتے ہیں, یا آصفہ بھٹو ایک نئی سوچ رکھتے ہیں, ایک پروگریسو ہے جس کو انگریزی میں آپ ووک کہتے ہیں, تو آپ کی پارٹی میں کیا وہ نظر آتا ہے؟ تو میرا خیال ہے اب ٹائم یہ ہے کہ ہر طرف تھوڑا سا, اب جب ٹکٹس کی بات ہو تو لیٹس سی یو نو دا واک ود دا ٹاک از ویل. بتائیں نا کہ آپ نے کینڈیڈیٹس چینج کیے, کلیئر دا رینکس. ہاں, میں چاہتی ہوں کہ پارلیمنٹ کے چہرے تبدیل ہوں. اور آپ کو اتنے نظر بھی آ رہے؟ نہیں نظر آ رہے, نہیں نظر آ رہے. پاکستان میں تو اس کی گنجائش فی الحال نظر نہیں آ رہی. کیوں نہیں ہے؟ موجود ہے, لیکن اگر ایک کریک ڈاؤن چیف صاحب نے کیا ہے تو ایک کریک ڈاؤن پارٹی لیڈرز کو بھی کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں نا, یہ ایمٹی بیانیے کا وقت اب ختم ہو گیا. اس وقت آپ یو ول ہیو ٹو کلیئر دا ڈیکس, اور نئے لوگوں کو آپ کو لانا پڑے گا, اور نئے لوگ اسی قسم کے نہ ہوں جیسے آپ پہلے لے کے آئے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو طوفان بدتمیزی ہم دیکھ رہے ہیں وٹ ول کنٹینیو, آپ کو صفائی کرنی پڑے گی, اور یہ بہت ضروری ہے فار دی الیکشنز, چاہے وہ اگلے سال ہوتے ہیں یا آپ تو اگلے سال کیا, میرا خیال آپ 3 سال کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہیں. اور آپ کو 3 سال تک ویسے آپ کو بھی نظر نہیں آ رہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ دیکھیں, میں اب یہ بات کروں گی تو لوگ کہیں اور سے جوڑیں گے, لیکن میں بھی سیالکوٹ میں تھی کچھ عرصہ, 2-3 دفعہ میں سیالکوٹ گئی ہوں, فیصل آباد گئی ہوں. مطلب جو آپ جس کو آپ سمجھیں کہ پنجاب کی جو پارٹیز جہاں پہ اسٹرانگ ہیں, اور وہاں پہ بزنس کمیونٹی نے, ٹیکسٹائل انڈسٹریز نے, باقی جو ہمارا انڈسٹریل سیکٹر ہے انہوں نے, اور کاروباری طبقے نے, سب نے مجھے یہ کہا ہے کہ جی الیکشنز کیا فائدہ الیکشنز کا, ہمارے تو مسئلے ہی نہیں حل ہو رہے. الیکشنز میں لوگ تب انٹرسٹڈ ہوں کہ ان کو لگے کہ کوئی فیصلہ سازی ہوگی. اگر ایکسپورٹس رکی رہیں گی یا دکانیں رکی رہیں گی, اور اگر 5 ہفتے میں, یہ پچھلے 5 ہفتے میں ڈالر آج 276 پہ تھا, اور 6 سال کے بعد آج اسٹاک مارکیٹ آلموسٹ 50,000 کو ٹچ کرنے والی ہے, 49,900 پوائنٹس پہ ہے. ٹھیک ہے, تو لوگ پھر کیوں کہیں گے الیکشن کیوں چاہیں گے. اور یہ میں اس لیے ڈرتے ہوئے یہ بات کہہ رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ الیکشنز ہوں, لیکن اگر الیکشنز آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہی دوبارہ آپ انہیں جن کو آپ الیکٹیبلز لا رہے ہیں, جس کا میں نے آپ کو اگزامپل دیا, میں بلال کالونی گئی ہوں, سڑک وہاں پہ نہیں تھی, پانی وہاں پہ نہیں تھا, روزگار وہاں پہ نہیں تھا, ہیلتھ فیسلٹی وہاں پہ نہیں تھی, نزدیک اسکول وہاں پہ نہیں تھا, اور اتنا بڑا بینر ایک سیاسی پارٹی کا اور لیڈر کا. تو بینر لگانے کے لیے جب آپ لوگ جاتے ہیں, اینڈ دس ہیز ٹو چینج, اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ دس کہ جیسے آپ نے کہا کہ استحکام پارٹی کا مینیفیسٹو, دس ہیز ٹو چینج بیکاز اٹس ناٹ ورکنگ. آپ کہہ رہے ہیں صرف بات ہو رہی ہے, لیکن نیچے اس بینر کے نیچے صورتحال نہیں بدلی. اب تو بات بھی کرنے کے لیے, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ ہلکے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. آپ لٹرلی کوئی پارٹی بھی ہو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف ان وٹ ایور شیپ اٹ واز, وہ تو اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ان کو الیکشنز کروانے کا کیا فائدہ؟
اب جو ہے ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں, سروے کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہم خوش ہیں, ہمارا کوئی حالات تو بدلنے نہیں, بلکہ کئی لوگوں نے یہی کہا کہ یہی حکومت نکال لے اگلے جتنے سال اور یہ خطرناک بات ہے. لیکن دیکھیں جو فورن انویسٹر ہے آپ کا وہ بھی یہی, آپ کا جو فورن پارٹنر ہے آپ کا, اگر کوئی ملک ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کنٹینیوٹی چاہیے. کبھی ایک پرائم منسٹر آتا ہے, کبھی دوسرا پرائم منسٹر آتا ہے, کبھی یہ فائنانس منسٹر, تو پتہ نہیں کتنے فائنانس منسٹر ہمارے منسٹرز ہم بدل چکے ہیں. کوئی کنٹینیوٹی پالیسی کی تو نظر ہی نہیں آتی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو نہ تو کوئی ملک ہے وہ ٹرسٹ کر سکتا ہے آپ میں, فارن پالیسی بھی آپ کی روز تبدیل ہو رہی ہوتی ہے, اور نہ کوئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں. اور آپ کا لوکل جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, پالیسی اسٹیبل ہونے کی ضرورت ہے. آپ انویسٹ ہی نہیں کر سکتے, آپ انٹرسٹ ریٹ کو دیکھ لیں, مطلب اس انٹرسٹ ریٹ پہ کیا میں اور آپ بزنس اسٹارٹ اپ کر سکتے ہیں؟ لوگ تو بلکہ یہاں سے پیسہ لے رہے ہیں, لے کے جا رہے ہیں, بزنسز بند ہو رہی ہیں. اور مجھے تکلیف ہوتی ہے, میں امریکہ میں بیٹھی ہوئی تھی, ہر چیز پہ جب میں میڈ ان انڈیا دیکھتی ہوں, میڈ ان کمبوڈیا, میڈ ان ٹرکی, میڈ ان بنگلہ دیش, بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. اینڈ آئی تھنک کہ حل ہے, اور حل میں ہمیشہ یہ گزارش کرتی ہوں لوگوں کو کہ سچائی سے زندگی گزارنا ممکن ہے, حلال طریقے سے کمانا ممکن ہے, اچھا کمانا ممکن ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دیٹ. کروک انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا, اس لیے وہ کنڈا لگاتا ہے بجلی چوری کرنے کا. جو جینیس ہوتا ہے وہ بلب ایجاد کر لیتا ہے. تو ہمیں کرپٹ اور کروکس بننے کا اس لیے شوق ہے کیونکہ ہمارے پاس ہنر نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح طریقے سے آپ پیسہ بھی کما سکتے ہیں, سب کو مل بھی سکتا ہے, نہیں ضرورت یہ کام کرنے کی. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ سے گفتگو کر کے بڑا اچھا لگا, اور مجھے لگتا ہے آپ کے بھی کوئی اس طرح کے خیالات ہیں کہ نہیں ہے, پتہ نہیں, مجھے اچھا لگا. کچھ باتیں ظاہر ہے اوبیسلی آپ کو میں یہ نہیں کہوں گی کہ اچھی نہیں لگتی. آئی تھنک کہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو اگر میں تحمل سے نہیں سنوں گی, اور اگر میں اصلاح کرنے کی جو خواہش ہے وہ جینون ہے. مطلب مجھ میں اتنا حوصلہ ہے, میں آپ 2 گھنٹے اور بھی بیٹھ کے آپ کو اصلاح دے سکتی ہوں. مجھے صرف اپنے ہسبینڈ کا خیال ہے کیونکہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوا, اور میں نے کافی بھی پی ہوئی ہے, کھانا بھی کھایا ہوا ہے. لیکن میں جینوئنلی آئی تھنک کہ دیکھیں جیسے میں نے اپنے بچوں میں انویسٹ کیا ہے, میں نے اس کا رزلٹ دیکھا ہے, میں نے ان کو وقت دیا ہے, میں نے ان کے ساتھ آنیسٹلی بیہیو کیا ہے, میں نے ان کو جب جس طریقے سے پرورش کیا ہے تو میں نے کہا ہے کہ جی اس کے پیسے ہیں اس بار تو اس کے نہیں ہیں. انہوں نے اس کے ساتھ سروائیو بھی کیا ہے, اور اس کے اوپر اس وجہ سے مجھے رزلٹ ملا ہے کیونکہ وہ اعتماد کرتے ہیں کہ میں صحیح فیصلہ ان کے لیے کروں گی. اور میرا خیال ہے ہمیں قوم کے ساتھ بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ مطلب یہ مت بولیں کہ جی ٹھیک ہو جائے گا, وہ آئیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا, اور وہ آئیں گے تو ان کی گدڑ سنگھی ان کے پاس ہے وہ ٹھیک کر لیں گے, یا ہم 6 ہفتے میں کر لیں گے. I think we need to be honest and tell our public and our audience کہ دیکھو ایسا ہے 3 مہینے یہ ہوگا, 1 سال یہ ہوگا, یہ کرنا پڑے گا, لیکن ہم 3 سال کا یہ پلان بھی ہے, تھوڑا سا گزارا کرو. مشکل ہوگی, آسانی اور ہم گھر میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو میں تو جو زندگی کا اپنی زندگی کے لیے ماڈل اپنایا تھا وہ میں بچیوں کو کہتی ہوں کہ وہ کریں. میں نے آج تک کوئی نوکری مجھے نہیں ملی کسی کی طرف مسکرا کے, یا کسی کی بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے کہ اپنی انٹیگریٹی کو کمپرومائز کر کے. کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے کوئی نیٹ ورکنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ٹو گیٹ اے جاب. بالکل اللہ پاک رزق دینے والا ہے. مجھے کسی پرنسپل پہ کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, کسی کی اسکرپٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑی. اینڈ آئی ہیو سروائیوڈ سو فار, کافی زندگی گزار لی ہے. تو سامنے بیٹھے لوگ بھی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح میں نے اپنے بچوں کے ساتھ آنیسٹلی بتایا, عوام کے ساتھ بھی آپ کو آنیسٹلی بتانا پڑے گا, اور وہی ماڈل اپنانا پڑے گا کہ آپ کو اعتماد میں لینا پڑے گا. جو بھی پرائم منسٹر ہے, کیئر ٹیکر ہے یا لانگ ٹرم پرائم منسٹر ہے, ان کو اس طریقے سے بات کرنا پڑے گی کہ یہ ہمارے مسائل ہیں, یہ 3 مہینے کا پلان ہے, یہ 6 مہینے کا پلان ہے, یہ 1 سال کا ہے. اور اگر غلطی ہو جائے تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ میری فیملی ہے, یہ میری فیملی ہے, اور میں اس کو ایز ہیڈ آف دا فیملی میں اس کے لیے فیصلہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. کہ آپ کہتے ہیں کہ بیٹا میں اس دفعہ
کہ یہ سائیکل میں نہیں خرید کے دے سکتی تم کو کیونکہ میں نے بڑے بھائی کو یونیورسٹی بھیجنا ہے, لیکن دس از دا پلان. اینڈ یو ہیو ٹو بی آنیسٹ. اینڈ آئی تھنک ہمیں نہ فیملیز میں آنیسٹی سکھائی جاتی ہے, نہ ہم اپنے ذاتی رشتوں میں آنیسٹی سے کام لیتے ہیں, نہ ہم سیڈلی میڈیا میں آنیسٹی سے ذرا دور بھاگتے ہیں. اور جاب جب تلاش کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم آنیسٹ نہیں رہتے, اور میرا خیال ہے کہ پالیسی میکنگ میں بھی ہم آنیسٹ نہیں رہتے. تو دیٹس مائی ایڈوائس ٹو ایوری ون. کچھ بھی نہیں ہوگا, سچ بولیں گے تو ایٹ لیسٹ لوگ کہیں گے 5 سال کے بعد بی بی سچ کہہ رہی تھی, سن لینا چاہیے تھا اس وقت. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھا, آپ کو اچھا لگا برا لگا, آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں, آپ اتفاق کر سکتے ہیں, اختلاف کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.